آج کا ناول ہے انکہی محبت اور اس کے رائٹر ہیں پاکیزہ محض۔ ناول شروع کرتے ہیں۔ سوزین میری جان اٹھو، ناشتہ تیار ہے، اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ ماما بس 2 منٹ، سوزین نے مندی آنکھوں سے جواب دیا۔ 2 منٹ کرتے آپ نے 20 منٹ کر دیے۔ سوزین، مروہ نے لہجے میں تھوڑی سختی سمو کر کہا۔ اوکے ماما۔ سوزین بند آنکھوں سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جلدی سے فریش ہو کر کچن میں آؤ، آپ کا لنچ باکس ریڈی کرتی ہوں۔ مروہ بولتی ہوئی روم سے نکل گئی۔ کچھ ہی دیر میں سوزین یونیفارم پہنے فریش سی کچن میں رکھے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ ماما، آج میں عائزہ کے لیے بھی نگیٹس لے کے جاؤں گی۔ سوزین نے دودھ کا چھوٹا سا گھونٹ بھرتے مروہ کو اپنی رات والی بات ایک بار پھر سے یاد دلائی۔ اوکے گڑیا، مروہ نے لنچ باکس بند کرتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ مروہ کو مزید کچھ کہتی، بیل کی آواز نے دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ دیکھا آپ نے، انکل آپ کو لینے آ گئے، جلدی چلے۔ مروہ بیگ اٹھاتی سوزین کا ماتھا چوم کر باہر کی طرف آئی۔ اسے وین میں واپس بٹھا کر اندر آئی تھی اور سعدیہ بیگم کا ناشتہ بنا کر ٹرے میں رکھتی ان کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ امی ناشتہ کر لے، اس نے تسبیح پڑھتی سعدیہ بیگم کو دیکھ کر کہا۔ چلی گئی سوزین اسکول؟ انہوں نے ٹرے ٹیبل پر رکھتی مروہ کو دیکھ کر پوچھا۔ جی چلی گئی، ٹرے میں سے اپنا چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے مروہ نے جواب دیا۔ سعدیہ بیگم نے ناشتہ کرتے سر ہلا دیا۔ مروہ بھی اب ٹی وی پر لگی تلاوت سننے میں مصروف ہو چکی تھی۔ بیٹا، آپ نے گلدانوں میں تازہ پھول لگا دیے ہیں؟ صدف بیگم نے کپڑے استری کرتی ملازمہ سے پوچھا۔ جی، میں نے سارے گھر کے گلدانوں میں تازہ پھول لگا دیے ہیں۔ اس کو گھر آیا آج دوسرا دن تھا اور اس وقت وہ کمرے میں کھڑا دیوار پر لگے اس فریم کو مسکرا کر دیکھتا پرانی یادوں میں کھویا تھا۔ اس فریم میں لگے سفید پیپر پر 3 ہاتھوں کے مختلف رنگوں میں پرنٹس تھے۔ ان کے نیچے ان تینوں کے نام لکھے تھے، مائدہ، ہاشر، مروہ۔ وہ زیر لب ان ناموں کو دہراتے مسکرایا تھا۔ مروہ کے نام پر اس کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ تبھی وہ آئینے میں دیکھ کر اپنے بالوں کو سیٹ کرتا کار کیز اٹھا کر باہر کی جانب نکلا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی گاڑی ایک گیٹ کے سامنے رکی تھی۔ گاڑی سے اتر کر اس نے بھی بیل دینی چاہی کہ دروازے پر لگے تالے پر اس کی نظر پڑی۔ یہ کہاں گئے ہیں؟ کب تک آ جائیں گے؟ پاس سے گزرتے لڑکے کو روک کر ہاشمی دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو 3 سال سے یہاں سے جا چکے ہیں، لڑکے نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ کہاں اور کیوں گئے؟ اس نے ایک ہی سانس میں حیرت سے پوچھا۔ کہاں کا نہیں پتا، لیکن جب سے ان کے بیٹے اور بہو کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی اس کے بعد سے یہ لوگ جا چکے ہیں، اس لڑکے نے جاتے ہوئے رک کر بتایا۔ وہ وہیں کھڑا بے دھیانی میں اس لڑکے کو جاتا دیکھ کر اپنی سوچوں میں الجھا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ چلتا گاڑی تک آیا۔ اس کے دل نے شدت سے مروہ کے مل جانے کی دعا کی تھی۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرتا کہ اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ یاد آ گئی بھائی کی؟ سلام دعا کے بعد وہ ذرا شوق لہجے میں بولا۔ مجھے تو پھر آ گئی، اتنی بزی روٹین میں بھی تمہیں تو ابھی بھی نہیں آئی تھی۔ وہ بھی اس کا بھائی تھا، کیسے خاموش رہتا۔ میں نے لینڈ لائن سے کال کی تھی، جناب پرسنل نمبر تو آپ کا بند تھا۔ بھابھی سے بات ہوئی اور عائزہ سے بھی، انہوں نے بتایا آپ بزی ہیں۔ وہ ڈیٹیلز بتاتا ہوا بولا تھا۔ اچھا نہ چھوڑو ان باتوں کو، ہاشم نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی اب تو ہار ماننے سے رہا۔ جی جی حکم کریں، ہاشم نے بے حد ادب سے ہنستے ہوئے کہا۔ کاش تم اتنے ہی فرما بردار ہوتے اور میری فرما برداری سے میری بات بھی مان لو۔ دوسری طرف سے وہ مایوسی سے بولا تھا۔ اوکے، اور کوئی حکم؟ ہاشم فوراً حامی بھرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاشم کو حیران کر گیا۔ واقعی تم آ رہے ہو؟ اسلام آباد؟ ہاشم ابھی بھی حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو نہیں آتا، ہاشم نے شرارت سے کہا۔ ارے نہیں، کب تک آؤ گے؟ اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتا ہاشم جلدی سے بولا۔ اس کے انداز پر ہاشم کا کہا گاڑی میں گونجا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی افسردگی کہیں بھی نہیں تھی۔ اوکے، اللہ حافظ، سی یو سون کہتے ہوئے اس نے ہاشم نے فون رکھا تھا اور اپنی فون ڈیش بورڈ پر ڈالتے ہاشم نے گاڑی چلا دی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ والی ڈول بابا میرے لیے لائے تھے۔ وہ پورے روم میں کھلونے بکھیرے ایک ایک کر کے ہاشم کو دکھا رہی تھی، جو ابھی کچھ دیر پہلے اسلام آباد پہنچا تھا۔ ہاشم سے ابھی تک اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن سیرت بھابھی اس کو بتا چکی تھی کہ وہ لنچ پر گھر آئیں گے۔ ہاشم بتائے بغیر سرپرائز دینے کے لیے یہاں پہنچا تھا۔ ابھی وہ عائزہ کے ساتھ اس کے کھلونوں کے درمیان الجھا بیٹھا تھا۔
جو اسے کبھی اپنی ڈالز کے ہیئر سٹائلز بنواتی تو کبھی چھوٹے چھوٹے برتنوں میں چائے کے نام پر اس کو پانی پلاتی۔ چاچو کیسی بنی ہے چائے؟ عائزہ ڈول اپنے ہاتھوں میں لیے حاشیے سے پوچھ رہی تھی۔ بہت اچھی، وہ پانی کا گھونٹ بھرتے بولا۔ وہ خوشی سے بھی اپنے ڈولز کے ڈریسز اپنے چاچو کو دکھاتی کہ ہاشم کے سلام پر وعلیکم السلام کمرے سے آتا ہاشم بھی سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنے بھائی کے گلے لگا تھا۔ ایک دوسرے کو گلے لگائے وہ کچھ دیر یوں ہی خاموشی سے کھڑے رہے۔ ماما بابا کہتے ہیں؟ الگ ہوتے ہوئے ہاشم نے پوچھا۔ الحمدللہ ٹھیک ہے، آ جائیں، کھانا لگ چکا ہے۔ ابھی وہ کچھ اور بولتا کہ سیرت نے وہاں آتے ہوئے دونوں کو کھانے کے لیے بلایا۔ چلو ہاشم اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھا۔ عائزہ اندر کی طرف بھاگی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پر وہ بیٹھتے ہوئے سبھی کھانا کھاتے باتوں میں مصروف تھے۔ ان لوگوں نے بہت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا تھا۔ وہ اب مروہ کے معاملے میں اپنے بھائی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کی کوشش کے باوجود وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ ملتی تھی کیسے؟ وہ لوگ تو شاید اپنا شہر تک بدل چکے تھے۔ وہ اب مال میں شاپنگ کر کے بس واپس جانے والی تھی کہ چلتے چلتے سوزین کے بلانے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ابھی وہ سوزین کی بات سنتی کہ سامنے سے آتی چٹانی وجود سے بری طرح ٹکرائی تھی اور ہاتھوں میں موجود سارے شاپنگ بیگ زمین بوس ہوئے تھے۔ چکرا کر سر پر ہاتھ رکھتے اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا۔ ابھی وہ غصے میں کچھ بولتی کہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ آئی ایم سوری، اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتا بولا تھا اور جھک کر شاپنگ بیگ کو اٹھانے تھے۔ مروہ بھی زمین پر بیٹھی تھی اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے شاپنگ بیگ اٹھانے لگی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش ہاشم سے چھپی نہ رہ سکی۔ اگین آئی ایم سوری، شاپنگ بیگ مروہ کو تھماتا وہ ایک بار شرمندہ لہجے میں بولا۔ سوزین کا ہاتھ تھامے وہ تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ وہ کندھے جھکاتا دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرتا مڑ کر اس لڑکی کو جاتا حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تھینکس ہی کہہ دیتی، وہ سر جھٹک کر خود سے کہتا آگے بڑھا تھا۔ السلام علیکم، مروہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام دادو، دیا کے جواب دیتے ہی سوزین بھاگ کر اپنے دادو کے گلے لگی تھی۔ آ گئی میری گڑیا، سعدیہ بیگم نے پیار سے سوزین کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ جی دادو، لیکن میں ماما کے ساتھ شاپنگ میں جا کر بہت بور ہوئی۔ مروہ شاپنگ بیگ رکھتی سوزین کو دیکھ کر سر دائیں بائیں ہلاتی باہر نکل گئی تھی۔ دادو پارک چلیں؟ سوزین نے لاڈ سے سعدیہ بیگم سے کہا۔ اوکے چلو۔ سوزین کے اس پیارے انداز پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے دونوں گال باری باری چوم کر بولی تھی۔ میں بابا کو بتا کر آتی ہوں۔ وہ اندر کی طرف بھاگی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ دونوں پارک کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ مروہ اس وقت بیڈ پر لیٹ کر دیکھتی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ ہاشم، کیا تم واقعی مجھے بھول چکے ہو؟ محبت نہ صحیح مگر بچپن کی دوستی تو تھی۔ میں تمہاری کیا اتنا بھی حق نہیں رکھتی تھی کہ تم مجھے یاد رکھتے؟ وہ روتے ہوئے خود سے بولی تھی۔ تم کیا یاد رکھتے مجھے؟ تم تو مجھے اپنے سامنے دیکھ کر پہچان بھی نہ سکے۔ اتنا کھوئے ہو اپنی زندگی میں۔ وہ سسکیاں لیتی اپنے ہاتھوں کی پشت سے صاف کرتی خود کلامی میں مصروف تھی۔ تم یہ مت سمجھنا کبھی بھی مجھے تم سے گلہ ہے۔ نہیں ہاشم، مجھے تم سے نہ کوئی گلہ ہے اور نہ شکوہ۔ وہ خیالوں میں اسے ایسے مخاطب تھی جیسے وہ اس شخص کے روبرو موجود ہو۔ لیکن جو بھی ہو، ایسے کیسے تم اپنی بچپن کی دوست کو بھول گئے؟ کیا تمہیں میں کبھی بھی یاد نہیں آتی؟ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر روتی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ تم جہاں بھی ہو ہمیشہ خوش رہو۔ کچھ لمحے یوں ہی سسکنے کے بعد وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ آج طیبہ اس کے گھر آئی تھی۔ وہ اداس سی بیٹھی نیم دراز تھی۔ کیا ہوا؟ تم تو آج شاپنگ پر گئی تھی، کچھ پسند نہیں آیا کیا جو اتنی اداس ہو؟ اس کی باتیں سن کر بھی مروہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ناراض ہو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھ رہی تھی۔ نہیں، مروہ ایک لفظ جواب دے کر پھر اپنے خیالوں میں کھوئی تھی۔ مروہ، تم جانتی تو ہو کہ مجھے بہت ضروری کام سے جانا تھا، ورنہ میں تمہارے ساتھ شاپنگ پر ضرور جاتی۔ وہ ایک بار پھر اس کی ناراضگی دور کر کے بولی تھی۔ طیبہ ان کے ساتھ والے گھر میں رہتی تھی اور جب سے وہ لوگ اسلام آباد شفٹ ہوئے تھے مروہ سے اس کی بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ میں ناراض نہیں ہوں تم سے، وہ کہتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتی ایک بار پھر پوچھنے لگی تھی۔ آج میں نے اس کو دیکھا، وہ کرتے ہوئے نہ جانے خود ہی جواب دے رہی تھی۔ اس کے شوخی انداز پر مروہ اس کے چہرے پر نظر ڈال کر ہٹا گئی تھی۔ اچھا نہ بتاؤ کیسے؟ میں جیجو؟ وہ پھر شوق ہوئی تو مروہ نے ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے کندھے پر مارا تھا۔
طیبہ ناٹک کرتی بلکنے لگی تھی۔ اچھا سوری، بتاؤ کیا ہوا؟ وہ اب سیریس انداز میں مروہ سے پوچھ رہی تھی۔ مروہ نے اس کو مال میں ہونے والے سارے سین کے بارے میں بتایا۔ واٹ یو مین؟ کہ وہ تمہیں پہچانا نہیں؟ اگر وہ نہیں پہچانا تو تم نے بھی اس کو نہیں بتایا؟ طیبہ کا منہ حیرت سے اس کی بات سن کر کھلا تھا۔ مجھے کیوں پہچانے گا وہ؟ میں اس کو کیوں بتاتی؟ وہ تو اب مائدہ کے ساتھ خوش ہے، تو میں کیوں ان لوگوں کے درمیان میں آؤں؟ وہ افسردگی سے کہتی بیڈ شیٹ پر بنے ڈیزائن پر انگلی پھیر کر بولی، کون مائدہ؟ اور کیا وہ شادی کر چکا ہے؟ اور وہ مال میں اس لڑکی کے ساتھ آیا تھا؟ طیبہ نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے۔ چھوڑو نا، آؤ تو میں اپنی شاپنگ دکھاتی ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھتی ہوئی بولی تو طیبہ اس کا ہاتھ تھام کر واپس بیڈ پر بٹھا چکی تھی۔ بتاؤ؟ اب وہ ایک بار پھر سے مروہ سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، مال میں تو وہ اکیلا آیا تھا، اور ہاں ظاہر سی بات ہے شادی کر چکا ہوگا۔ اور مائدہ کون ہے؟ یہ لمبی بات ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میرے پاس پورا ٹائم ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ مائدہ کون ہے، اور یہ کیسے اور کب آئے تم لوگوں کے درمیان، جبکہ تم نے بتایا تھا کہ تمہاری اور حاشر کی دوستی کو پورا اسکول جانتا تھا۔ تو یہ آنکھوں میں بے شمار سوالات لیے مروہ کو دیکھنے لگی۔ مائدہ ہماری کلاس میں آنے والی ایک نیو ایڈمیشن لڑکی تھی، اور بہت خوبصورت بھی تھی، لیکن اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ وہ ہر وقت کتابوں میں کھوئی رہتی۔ ایک دن اسکول سے چھٹی کے بعد گھر جا چکی تھی، لیکن حاشر کی وین اسے لینے ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ مین گیٹ کے پاس گئی۔ گرمی میں انتظار کرتا تھک چکا تھا۔ جب اسے پیاس کا انتظار ہوا تو اسے یاد آیا کہ وہ اپنی واٹر بوتل تو شاید کلاس میں بھول آیا ہے۔ وہ اپنی بوتل لینے کے لیے جیسے ہی کلاس کی طرف بڑھا تو اسے ایک بند کلاس کے اندر سے پلیز ہیلپ می اور اوپن دا ڈور کی آوازیں آنے لگی۔ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ حاشر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو مائدہ سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ حاشر بھی اسے یوں بند دیکھ کر حیران ہوا۔ حاشر کے دروازہ کھولتے ہی وہ باہر کی جانب بھاگی تھی اور اسٹاف روم سے داخل ہو گئی۔ اس نے اسٹاف روم میں جا کر مس اسما کو ساری بات بتائی کہ کس طرح وہ اپنی بہن کو نہ پا کر اس کی کلاس میں گئی، اور 2 سینئر لڑکے بھی اس کے پیچھے کلاس میں داخل ہوئے تھے اور اسے فرینڈ شپ کرنے کا کہنے لگے۔ مائدہ کو ان لڑکوں سے اچھی بات نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ یہ کہتے ہوئے کہ وہ لڑکی سے دوستی نہیں کرتی، لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی، باہر کی جانب بڑھ گئے ہیں۔ اور ان میں سے ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر مائدہ کو بازو سے پکڑا تھا، اور وہ لوگ زبردستی اس کو دوستی کے لیے منانے لگے۔ کلاس خالی ہونے کی وجہ سے مروہ نے ڈر کر چیخنا شروع کیا اور اس لڑکے سے اپنا بازو چھڑوانے کے لیے اسے تھپڑ مار دیا۔ اس کے چیخنے چلانے سے لڑکے بھی ڈر چکے تھے۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھوں گا۔ جس لڑکے کے منہ پر مروہ نے تھپڑ مارا تھا وہ مروہ کو دھکا دیتا زمین پر گر کر بولا، اور باہر نکلتا دروازہ باہر سے ہی بند کر چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد مروہ 3 دن تک اسکول نہیں آئی تھی، اور حاشر اگلے ہی دن ساری بات مروہ کو بتا چکا تھا۔ جب مائدہ روتے ہوئے حاشر کا بہت شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس کے بعد سے ہم تینوں ہی ایک گروپ میں رہنے لگے۔ حاشر جو ہر وقت اپنی اسائنمنٹ بنانے پر میرے پاس آتا تھا، اب اسائنمنٹ نہ بننے پر مائدہ ہر بار حاشر کی اسائنمنٹ بنانے لگی، اور حاشر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ آخری بات پر چہرے پر پھیکی مسکراہٹ طاری کر کے بولی تھی، پتہ ہے حاشر کو پاستا اتنا پسند تھا، میں جب بھی کبھی لنچ باکس میں اپنے لیے پاستا لے کر جاتی تو وہ ہمیشہ میرا پاستا ہضم کر جاتا۔ وہ پاستا ہمیشہ سے ماما ہی بناتی تھی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ مجھے پاستا بنانا چاہیے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کوکنگ کی تھی، اور کچھ بھی کیا تو پاستا۔ وہ ہنس کر اسے بتاتی اپنی آنکھوں کے بھیگے کنارے بھی صاف کر رہی تھی، اور جب میں وہ پاستا صرف حاشر کے لیے لے کر گئی تو اسے بتاتا تو اس نے یہ کہہ کر میرا پاستا کھانے سے انکار کر دیا کہ وہ ہمیشہ میرا پاستا کھا جاتا ہے۔ آج وہ اپنا پاستا کھا لے، کیونکہ آج مائدہ اس کے لیے پاستا بنوا کر لائی ہے۔ یہ بتاتے ہوئے ایک آنسو مروہ کی آنکھ سے بہہ کر اس کی گود میں گرا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے حاشر اور مائدہ نے ایگزامز کے بعد ایک ساتھ لندن میں جا کر اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کرنے کا پلان بھی بنا لیا۔ آہستہ آہستہ حاشر کی دوستی مجھ سے زیادہ مائدہ سے ہونے لگی، اور مجھ سے میرا اکلوتا دوست اور میری محبت چھن گئی۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ اس کو اسلام آباد آئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس نے مروہ کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے بھائی کی بھی مدد لی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس وقت وہ بیڈ پر لیٹا ہی سوچوں میں گم تھا کہ موبائل پر رنگنگ سٹارٹ ہوئی۔ السلام علیکم بھائی، مجھے تمہاری فیور چاہیے تھی، سلام کا جواب دیتا ہاشم بولا۔ جی بھائی بتائیں۔
حاشر فون کان کو لگائے بول رہا تھا، مجھے بہت ضروری کام آ گیا ہے تو پلیز آف ٹائم میں تم عائزہ کو اسکول سے پک کر لو گے؟ وہ حاشر سے پوچھ رہا تھا۔ ارے بھائی، اس میں فیور کی کیا بات ہے؟ آپ پریشان نہ ہو، میں کر لوں گا، حاشر بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ تھینکس بڈی، حاشر نے آج جانا لہجے میں کہا۔ نو نیڈ برو، اللہ حافظ، وہ کہتے ہوئے فون رکھ چکا تھا۔ کپڑے لیتا وہ فریش ہونے واش روم میں گھسا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ فریش سا باہر نکلا اور آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سنوارتا خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے وہ کہیں کھویا تھا۔ وہ خوبصورت آنکھیں اٹھتی جھکتی، پلکیں اس کو کسی اور کی یاد دلا گئی تھی۔ وہ لرز سے ہاتھ، نہ جانے وہ لڑکی اس کو دیکھ کر اس طرح سے کیوں ری ایکٹ کر رہی تھی۔ وہ ہوش کی دنیا میں آتا سوچ رہا تھا، پھر اپنے خیالات کو جھٹک کر کار کیز اٹھاتا باہر نکلا تھا۔ چاچو، وہ جوش سے چلائی تھی، وہ دیکھو سوزین، میرے چاچو مجھے لینے آئے ہیں، چلو میں تمہیں ان سے ملاتی ہوں۔ وہ دونوں چلتی حاشر کے پاس آئی تھی۔ چاچو، وہ کہتی اس کے پاس آئی تھی اور اس کا بیگ اس کے کندھے سے اتار کر پکڑ چکا تھا۔ چاچو، یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے سوزین، اور سوزین، یہ میرے حاشر چاچو ہیں۔ ہائے سوزین، ہاؤ آر یو؟ وہ پیار سے کہتا سوزین کے گالوں کو ٹچ کرتا پوچھ رہا تھا۔ سوزین، ابھی وہ کچھ بولتی کہ اپنے نام کی پکار سن کر اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ مروہ اس کو دیکھتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ ماما، یہ میری فرینڈ ہے عائزہ، اور عائزہ کے حاشر چاچو ہیں۔ عائزہ اینڈ چاچو، یہ میری ماما ہیں، سوزین مروہ کی طرف سے ہاتھ سے اشارہ کرتی بولی۔ حاشر کا نام سن کر مروہ کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ ایک نظر اس کو دیکھ کر آنکھیں جھکا گئی۔ حاشر اس کو پہچان چکا تھا، یہ یقیناً وہی لڑکی تھی جو مال میں اس سے ٹکرائی تھی۔ اس کی جھجک وہ محسوس کر چکا تھا، لیکن وہ وجہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اس سے کترا رہی ہے۔ ویسے آپ کو میرا چاچو بولنا برا تو نہیں لگا؟ ابھی مروہ کچھ بولتی کہ سوزین حاشر کو دیکھتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ اس کی بات پر حاشر کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آئی تھی، جو مروہ کا دل ایک بار پھر سے دھڑکا گئی تھی۔ نہیں پرنسس، مجھے بہت اچھا لگے گا اتنی پیاری سی گڑیا کا چاچو بن کر، وہ اس کو دیکھتا مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس کی نظریں مروہ کی طرف تھیں جو نہ جانے کیوں اس کی طرف دیکھنے سے اجتناب کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے چاچو، ماما بھی مجھے پیار سے گڑیا بولتی ہیں۔ چلیں سوزین، ابھی حاشر سوزین کی باتوں کا جواب دیتا کہ مروہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ جی ماما، وہ افسردگی سے بولی تھی۔ ہاتھ کے اشارے سے ان لوگوں کو بائے بائے کرتی وہ اپنی ماما کا ہاتھ تھامے ان کے پیچھے چلی تھی۔ حاشر اور عائزہ بھی اس کو بائے بولتے گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ماما، آج میں اتنی خوش ہوں نا کہ آپ مجھے لینے آئی اسکول سے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے سوزین مروہ کو دیکھتی ہوئی بتا رہی تھی۔ آپ ڈیلی مجھے کہتی تھی کہ میری کسی فرینڈ کو اس کے بابا لینے آتے ہیں، کسی کو ماما لینے آتی ہیں، لیکن مجھے صرف ڈرائیور انکل لینے آتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج اپنی گڑیا کو سرپرائز دیتی ہوں۔ تھینک یو ماما، آئی ایم ویری ہیپی، سوزین بولتی ہوئی اس کے گلے لگی تھی۔ آپ فریش ہو جاؤ، میں آپ کے لیے لنچ لگاتی ہوں، وہ سوزین کو کپڑے پکڑاتی بولی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کھانا ٹیبل پر لگا چکی تھی۔ سعدیہ بیگم بھی کھانے کی میز پر موجود تھیں۔ کھانا کھانے کے دوران سوزین اپنے نئے حاشر چاچو اور عائزہ کی ساری سٹوری اپنی دادی کو سنا چکی تھی۔ ماما، مجھے سونا ہے، سوزین کھانا کھا چکی تو اب اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں دونوں ہاتھوں سے مسلتی بولی تھی۔ چلو، مروہ اسے لیے روم کی طرف مڑی تھی۔ جب تک مروہ سوزین کے پاس نہ لیٹتی کیا مجال تھی کہ سوزین کو نیند آ جاتی۔ ابھی ان کو بیڈ پر لیٹے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ سوزین نیند کی وادیوں میں کھو گئی اور مروہ ماضی کی یادوں میں۔ ماضی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر حاشر، اس نے جیسے ہی جماعت میں قدم رکھا ساری کلاس ایک آواز میں بولی تھی۔ کچھ بچے ہاتھوں میں کارڈز لیے اور کچھ چاکلیٹ ہی لیے کھڑے تھے۔ سب سے پہلے مروہ آگے بڑھی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر بیسٹ فرینڈ، وہ چاکلیٹ اور ایک بہت خوبصورت کارڈ جو مروہ نے خود بنایا تھا اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی تھی۔ تھینکس، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اسی طرح چند اور بچے آگے بڑھے تھے اور اپنے ہاتھوں میں تھامے کارڈز اور چاکلیٹس حاشر کی طرف بڑھاتے اسے وش کر رہے تھے۔ ویسے آپ سب کو بتایا کس نے کہ آج میری برتھ ڈے ہے؟ وہ سب کو تھینکس کرنے کے بعد پوچھ رہا تھا۔ سب نے پاس کھڑی مروہ کی طرف اشارہ کیا۔ مروہ فخریہ انداز میں شوخی سے دونوں ہاتھ کندھوں تک فضا میں بلند کرتی کندھے اچکا گئی تھی۔ بالکل پاگل ہو تم، وہ اپنا سر دائیں بائیں ہلا کر بولا تھا۔ ٹھیک اسی وقت مس نائلہ کلاس میں انٹر ہوئی تھی اور سب بچے بھاگ کر اپنی چیئرز پر بیٹھے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ سوزین کو پڑھا کر فری ہوئی تھی اور اب آئینے کے سامنے کھڑی ڈرائر کی مدد سے اپنے گیلے بال خشک کر رہی تھی جب سوزین دوڑتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ مما، دادو نے کہا ہے کہ آج آپ مجھے پارک لے کے جائیں گی۔ ابھی مروہ اس کے ساتھ جانے سے منع کرتی کہ سعدیہ بیگم کی آواز پر وہ روم سے باہر نکلی تھی۔ سوزین بھی بھاگنے والے انداز میں اس کے پیچھے باہر نکلی تھی۔ مروہ، میرے گھٹنے میں بہت درد ہے، آج تم سوزین کو پارک لے جاؤ، ضد کر رہی ہے۔ چلے نا ماما،
سوزین ضدی لہجے میں مروہ کا ہاتھ پکڑ کے بولی تھی۔ مروہ دلی طور پر جانے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، لیکن امی کی درخواست اور سوزین کی ضد پر مان گئی تھی۔ وہ خود پر ایک بڑی چادر ڈالے چہرے کو ماسک سے ڈھانپتی سوزین کو لیے باہر نکلی تھی۔ باہر نکلتے سوزین اپنی سائیکل پر بیٹھ چکی تھی۔ سوزین تم سائیکل گھر میں بھی چلا سکتی ہو میری جان، مروہ عاجزی سے بولی تھی۔ پلیز نا ماما۔ مروہ اس کی بات مانتے ہوئے خاموشی سے آگے بڑھی۔ وہ دونوں گھر کے قریب ٹاؤن میں بنے پارک میں انٹر ہوئی تو سامنے ہی عائزہ سائیکل پر بیٹھی ہاتھ ہلاتی سوزین کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ وہ اس کو آواز دیتی سائیکل چلا کر اب ان لوگوں کی طرف ہی آ رہی تھی اور اس کے پیچھے آہستہ قدموں سے چلتا حاشر بھی اسی طرف آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ کی دوست بھی آ رہی ہے؟ مروہ نے گردن موڑ کر سوزین کو پوچھا۔ ماما میں نے دادو کو بتایا تھا، سوزین بولتی ہوئی اپنی طرف آتی عائزہ کی طرف بڑھی تھی۔ وہ چاروں ہی اب بچوں کے لیے بنے پلے گراؤنڈ میں آ چکے تھے۔ مروہ گراؤنڈ میں بنے سیمنٹ کے بینچ پر بیٹھ چکی تھی۔ حاشر ان دونوں کی ریس لگوا رہا تھا۔ عائزہ کا گھر بھی پارک کے قریب تھا۔ وہ دونوں پہلے بھی اکثر پارک آیا کرتی تھی اور آج وہ شاید دونوں اسکول میں ریس لگانے کی پلاننگ کر کے آئی تھی۔ ان کو سائیکل چلاتے دیکھ وہ ماضی کی کسی یاد میں کھوئی تھی۔ ہائے، وہ پیچھے سے بھاگ کر آتا کاریڈور میں چلتی مروہ کے پاس رک کر بولا تھا۔ ہیلو مروہ، مروہ نے کہا۔ مجھے ایک فیور چاہیے تھی حارث، تم سے، وہ تذبذب سے بولا تھا۔ کیا فیور چاہیے؟ مروہ نے چہرہ حاشر کی طرف موڑ کر پوچھا۔ تم جانتی ہو نا میں کل بہت بزی تھا تو میں اپنی انگلش کی اسائنمنٹ نہیں بنا سکا، پلیز تم میری اسائنمنٹ بنا دو گی؟ وہ منت کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اوکے، سوچوں گی، وہ اپنے چہرے پر آئے بالوں کو انگلی پر گھماتے ہوئے احسان کرنے والے انداز میں بولی تھی۔ سوچنے کا وقت نہیں ہے نا مروہ، وہ اونچی آواز میں لیکن التجائیہ لہجے میں بول رہا تھا۔ اوکے، لیکن ایک شرط پر، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ ڈن، وہ اس کی شرط سنے بغیر بولا تھا۔ ارے پہلے سن تو لو۔ نہیں، مجھے منظور ہے۔ حاشر کو اس وقت صرف اپنی اسائنمنٹ کی فکر تھی۔ چلتے چلتے وہ لوگ اب کلاس روم میں آ چکے تھے۔ یہ لو تمہاری اسائنمنٹ، وہ اپنے بیگ سے اسائنمنٹ نکال کر اس کو تھماتی ہوئی بولی تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ تمہیں اسائنمنٹ بنانے کا ٹائم نہیں ملے گا، اس لیے میں نے تمہاری اسائنمنٹ بھی بنا لی تھی، لیکن اب اپنی شرط سے پیچھے نہ ہٹنا، وہ اس کو اپنی شرط یاد کرواتی ہوئی بولی تھی۔ ویسے بائی دا وے تمہاری شرط کیا تھی؟ اسائنمنٹ کی ٹینشن ختم ہوئی تو اس کا دھیان شرط کی طرف بھی گیا، جس کو پورا کرنے کا وہ وعدہ بھی کر چکا تھا۔ تو یہ شرط ہے کہ تم مجھے سائیکل چلانا سکھاؤ گے، وہ ہاتھوں کو نچا کر بولی۔ واٹ؟ حاشر کا تو حیرت سے منہ ہی کھل گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جتنا بھی اس کو سکھانے کی کوشش کر لے وہ بس 1 منٹ میں ہی سائیکل کے ساتھ ساتھ خود کو بھی گرا لگی، کیونکہ ایسا کئی بار ہو چکا تھا۔ یس، وہ گردن اکڑا کر بولی۔ نو پلیز، وہ چہرے پر افسردگی طاری کیے بولا تھا۔ یس یس یس، وہ اس کو گھورتی ہوئی بولی۔ آخر وہ اس کی بات مان گیا تھا، کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایکسکیوز می، اپنے پاس سے آتی آواز پر اس کے خیالوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ اس کے پاس کھڑا اسی سے مخاطب تھا۔ اتنے عرصے بعد اس کا خود کو مخاطب کیے جانے پر مروہ کا دل دھڑکا۔ سوری، وہ اپنی سوچوں میں اس کی بات سن ہی نہ پائی، اس لیے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کچھ لیں گی؟ وہ پارک میں لگے اسٹالز کی طرف اشارہ کرتا اس سے پوچھ رہا تھا۔ نو تھینکس، وہ مسکرا کر کہتی نظریں پھیر گئی۔ وہ خود بھی کہاں اس لڑکی سے سامنا کرنا چاہتا تھا جس کی آنکھیں ہمیشہ اسے بے چین کر دیتی تھیں، اور آج تو مروہ نے اپنے چہرے کو ماسک سے ڈھانپ رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں حاشر کو مزید بے چینی میں مبتلا کر رہی تھیں۔ مروہ کی انکار پر وہ سر کو ہلکی سی جنبش دیتا اسٹالز کی طرف بڑھا تھا۔ مروہ کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ کیا واقعی وہ اپنی بچپن کی دوست کو پہچان نہ سکا تھا؟ کیا وہ اپنی زندگی میں مائدہ کے ساتھ اتنا خوش اور مطمئن تھا کہ اس کو کوئی اور یاد ہی نہیں؟ وہ اپنی سوچوں میں گم اسی کو دیکھ رہی تھی جو آئس کریم لیے سوزین اور عائزہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ ان لوگوں کی طرف بڑھی تھی۔ چلو سوزین بیٹا، گھر چلیں، شام ہونے والی ہے، دادو ہمارا ویٹ کر رہی ہوں گی۔ اوکے ماما۔ سوزین اپنی سائیکل اٹھاتی حاشر اور عائزہ کو بائے کرتی مروہ کے ساتھ باہر بیٹھی۔ رابعہ بیگم ان سب کو بتائے بغیر آج اسلام آباد آئی تھیں۔ اس وقت وہ سب لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ وہ سبھی بہت خوش تھے۔ بہت لمبے عرصے بعد وہ سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ سب لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ماما، اب ہمیں حاشر کی شادی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ سیرت بھابھی ایک نظر حاشر کو دیکھ کر شرارت سے کہتی ہوئی چائے کا کپ لبوں سے لگا گئی تھی۔ ارے سیرت، تم نے تو میرے منہ کی بات کہہ دی۔
میں بھی تمہیں یہی کہنے والی تھی کہ اپنے اس دیور سے پوچھو کہ اتنے سال لندن میں رہ کر کوئی لڑکی پسند کی یا نہیں۔ وہ اپنی بہو سے کہتی پاس بیٹھے حاشر کو دیکھتی بول رہی تھی، ہاں بھائی بتاؤ، حاشر کوئی لڑکی پسند ہے تو اپنی بھابھی کو بتاؤ، میں تمہاری شادی اسی سے کرواؤں گی۔ وہ جوش سے کہتی کپ ٹیبل پر رکھتی بولی تھی، مجھے کوئی بھی پسند نہیں ہے۔ ارے یار، ہم لوگوں کو تو تم سے بہت امیدیں تھی کہ تم کوئی لڑکی ڈھونڈ چکے ہوگے۔ اب ہاشم نے بھی لوگوں کی بات میں حصہ لیتے حاشر کی ٹانگ کھینچی۔ وہ ان سب کی باتیں سنتا مسکرا رہا تھا۔ تو پھر کوئی ایسی لڑکی تو ضرور ہوگی جو میرے بیٹے کو پسند کرتی ہوگی، رابعہ بیگم نے پوچھا۔ ان سب کی باتوں پر اس کے خیال کے پردے پر اپنے بچپن کی وہ شرارتی سی دوست کا معصوم سا چہرہ لہرایا تھا جو بے غرض اس کی کتنی پرواہ کرتی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ وہ بھی گئی اب تو کہتے ہوئے رابعہ بیگم کی بات کا جواب دے کر ہاشم نے کہا لگایا تھا اور شرارت سے اپنے سامنے بیٹھے حاشر کو دیکھا تھا۔ حاشر جانتا تھا اس کا اشارہ مائدہ کی طرف ہے۔ سیرت اور رابعہ بیگم نے ناسمجھی سے ان لوگوں کی طرف دیکھا۔ آر یو شیور حاشر بھائی، آپ کو کوئی بھی لڑکی پسند نہیں؟ سیرت نے جیسے ایک اور چانس دیا ہو۔ یس شیور کہتے ہوئے ہاشم نے اپنی طرف سے بات ختم کی تھی۔ تو پھر ہم کوئی لڑکی ڈھونڈ لیتے ہیں آپ کے لیے، کیوں ماما؟ سیرت نے کہتے ہوئے رابعہ بیگم کی طرف دیکھا۔ ویسے ایک لڑکی تو ہے میری نظر میں، رابعہ بیگم نے کہتے ہوئے سب کو دیکھا۔ کون ماما؟ سیرت نے ایکسائٹمنٹ سے پوچھا تھا۔ زوہا کہتے ہوئے انہوں نے حاشر کی طرف دیکھا۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ حاشر کرنٹ کھا کر اپنی چیئر سے اٹھا۔ نو ماما پلیز، وہ کہتے ہوئے پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ سیرت بھابھی اور رابعہ بیگم حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں بیٹا، کیا مسئلہ ہے زوہا میں؟ وہ حاشر کو دیکھتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ مسئلہ وہ خود ہے ماما، میں زوہا کے لیے تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ وہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ نہ کوئی لڑکی پسند ہے اور نہ زوہا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آخر چاہتا کیا ہے یہ لڑکا؟ رابعہ بیگم ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو ماما، میں بات کروں گا، وہ رابعہ بیگم سے کہہ رہا تھا۔ گڑیا آپ کی دوست بہت کیوٹ ہے۔ ویسے حاشر کو وہ چھوٹی سی بچی بہت اچھی لگی تھی، لیکن وہ ہمیشہ ہر جگہ اپنی ماما کے ساتھ ہی کیوں جاتی ہے؟ حاشر عائزہ سے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ سزین کے بابا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا، اس لیے وہ سمجھداری سے حاشر کو بتا رہی تھی۔ اور اسی لیے کبھی کبھی سزین بہت سی ہو جاتی ہے، ضدی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی ماما تو ہمیشہ ہی سیدھی سید رہتی ہیں، سیڈ رہتی ہیں۔ عائزہ اور بھی بہت کچھ بول رہی تھی، لیکن وہ اپنی سوچوں میں کہیں کھو سا گیا تھا، اس لیے ہمیشہ اس لڑکی کی آنکھیں سے کے دل میں بے چینی پیدا کر دیتی تھی۔ اس لڑکی کی عمر کوئی زیادہ تو نہیں تھی، اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا روگ، وہ سوچتے ہوئے عجیب کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز اداسی سے کارٹون دیکھ رہی تھی۔ رابعہ بیگم اس کی اداسی محسوس کرتی اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے میری عائزہ کو، آج کل اداس کیوں ہے؟ وہ ان کی بات پر سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ دادو، میری کوئی بہنا بھی نہیں ہے، میری ایک ہی بیسٹ فرینڈ ہے، اور آپ کو پتا ہے وہ ابھی 3 days سے اسکول نہیں آئی، وہ اداسی سے کہتی ان کے ساتھ لپٹ کے بولی۔ کیوں نہیں آئی آپ کی فرینڈ؟ وہ اس کا دھیان بھٹکاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ پتا نہیں، لیکن میم نے بتایا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ حاشر بھی وہاں آ چکا تھا۔ یہ ہماری گڑیا اتنی اداس کیوں ہے؟ وہ ایک نظر عائزہ کو دیکھتا رابعہ بیگم کی طرف دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ رابعہ بیگم عائزہ کو ساتھ لگائے ساری بات حاشر کو بتانے لگی تھی۔ او تو یہ بات ہے، تو آپ اپنی فرینڈ کے گھر جا کر اس سے مل لو۔ حاشر کی بات سن کر وہ خوشی سے کھل گئی تھی۔ رابعہ بیگم نے اس کی خوش ہوتے چہرے کو دیکھ کر چوما تھا، جو ابھی کچھ دیر پہلے اداسی سے مرجھایا ہوا تھا۔ لیکن دادا اور چاچو آپ بھی میرے ساتھ جائیں گے، وہ ان دونوں کو کہتی ہوئی بولی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتے ہیں، میں آپ کو اور دادو کو وہاں چھوڑ کر آ جاؤں گا، میں اپنی ڈول کو بھی لے کر آ جاؤں گی، کہتے ہوئے عائزہ خوشی سے اندر کی طرف بھاگی تھی۔ اس کو خوش دیکھ کر حاشر اور رابعہ بیگم ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تھے۔ السلام علیکم، رابعہ بیگم کو دیکھ کر وہ شاکڈ ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولی تھی۔ آئے اندر۔ ان لوگوں کو وہ ڈرائنگ روم میں لے کر آئی تھی۔ آنٹی سوزین کہاں ہے؟ عائزہ اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آپ لوگ بیٹھے، میں بلا کر لاتی ہوں، سعدیہ بیگم اور سوزین کو بتاتی وہ ڈرائنگ روم میں بھیج چکی تھی۔ جیسے ہی سعدیہ بیگم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، ان کی حیرت اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور یہی حال رابعہ بیگم کا تھا۔ وہ بھی صوفے سے اٹھتی سعدیہ بیگم کے گلے لگی تھی۔ پاس ہی ان لوگوں سے جان، سوزین اور عائزہ ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مصروف اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ ڈرائنگ روم سے باہر کھڑی مروہ اپنے لب دانتوں میں دبائے اندر سے آنے والی آوازوں کو سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان جائیں گی، کیونکہ مروہ اور حاشر کی وجہ سے وہ دونوں کئی بار اسکول پی ٹی ایم میں مل چکی تھی۔ مروہ کہتی ہے، انہوں نے رابعہ بیگم اٹھ بیٹھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، ابھی یہیں کھڑی تھی۔
مروہ، انہوں نے آواز دی تھی۔ ان کی آواز سن کر وہ اندر آئی تھی اور رابعہ بیگم کے پاس بیٹھی تھی۔ رابعہ بیگم نے پیار سے اسے بیٹھے بیٹھے ہی گلے لگایا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ سوزین کی ماما ہے یہ، میں نے تو پہچانا ہی نہیں تھا، اتنی چھوٹی تھی جب دیکھا تھا۔ سوزین اور عائزہ ڈرائنگ روم سے جا چکی تھی۔ یقیناً عائزہ اس کو اپنے کھلونے دکھانے کے لیے لے گئی تھی۔ اور آپ بتائیں حاشر بیٹا کیسا ہے، شادی کر دی؟ سعدیہ بیگم نے رابعہ بیگم سے پوچھا۔ ابھی نہیں، اب بس بہت جلد کر دوں گی۔ ان کی بات سن کر جہاں مروہ بے حد حیرت کا شکار ہوئی تھی، وہیں اس کا دل بے حد تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر چائے کا ٹیبل سیٹ کرتی ملازمہ کا ساتھ دیا تھا اور روم سے نکل گئی۔ آپ کی بہو اور محراب کہیں نظر نہیں آ رہا؟ رابعہ بیگم کے پوچھنے پر سعدیہ بیگم کا چہرہ بے انتہا آنسوؤں سے تر ہوا تھا۔ ان دونوں کی تو کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو چکی، اسی لیے تو سوزین مروہ کو ماما کہتی ہے۔ ان کی باتیں سن کر رابعہ بیگم کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ اسی وقت وہ دونوں چہکتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ دادو، آپ کی بھی فرینڈ شپ ہو گئی سوزین کی دادو سے؟ عائشہ رابعہ بیگم سے لپٹتی ہوئی بولی تھی۔ آپ کو پتا ہے، میں اور سوزین کی دادو تو بہت پہلے سے دوست تھیں، اور آپ کے چاچو حاشر اور مروہ آنٹی بھی بچپن کے دوست ہیں۔ وہ بھی آپ کی اور عائشہ کی طرح کلاس فیلوز تھے۔ ریئلی؟ ان کی بات سن کر سوزین اور عائشہ بے تحاشا خوش ہوتی، آنکھیں پوری طرح سے کھولے ایک دوسرے کو دیکھتی گلے لگا رہی تھی۔ ان کی خوشی پر رابعہ اور سعدیہ بیگم دونوں ہی مسکراتی ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اندر داخل ہوتی مروہ بھی رابعہ بیگم کی باتیں سن چکی تھی۔ سوزین اور عائشہ کی خوشی بھی اس سے چھپی نہ رہ سکی۔ السلام علیکم۔ رابعہ بیگم کو دیکھ کر وہ شاکڈ ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، آئیں اندر۔ ان لوگوں کو وہ ڈرائنگ روم میں لے کر آئی تھی۔ آنٹی، سوزین کہاں ہے؟ اچھا، یہ والا میں نے پڑھ لیا ہے نا، پھر سے آ رہا ہے یہ۔ حاشر ان لوگوں کو چھوڑ کر جا چکا تھا، لیکن ان لوگوں کو لینے ڈرائیور آیا تھا۔ عائزہ اپنے دوست سے مل کر بہت خوش تھی اور اسے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی تھی جہاں دونوں کی دادو بھی فرینڈس تھی اور آنٹی اور چاچو بھی فرینڈس تھے۔ واؤ، گڑیا تو بہت خوش ہے اپنی فرینڈ سے مل کر۔ وہ بھی گھر میں داخل ہوئی تھی کہ لاؤنج میں بیٹھے حاشر عائزہ کو دیکھ کر بولا تھا، چاچو آج تو میں آپ کی اور دادو کی دوست سے بھی مل کر آئی ہوں۔ میری دوست؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ جی، دادو نے بتایا کہ مروہ آنٹی جو سوزین کی ماما ہے وہ آپ کی بچپن کی دوست ہے اور آپ دونوں کلاس فیلوز تھے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا دادو؟ لاؤنج میں انٹر ہوتی رابعہ بیگم بھی اپنی بات میں شامل کرتے بولی تھی، جنہوں نے ان کی پوری بات تو سنی نہیں تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ عاشر کو یقیناً سعدیہ اور مروہ کے متعلق بتا رہی ہے۔ ہاں، میری بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے، رابعہ بیگم نے جواب دیا۔ کیا واقعی امی آپ مروہ سے بھی لی ہیں؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں بیٹا، وہ تو بالکل بدل چکی ہے، میں نے تو اس کو پہچانا ہی نہیں کہ یہ مروہ ہے۔ وہ تو سعدیہ نے بتایا تو میں حیران ہوئی کہ یہ وہی مروہ ہے۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر حاشر کو یقین نہیں آیا تھا۔ رابعہ بیگم اس کو محراب اور اس کی بیوی کے بارے میں بتا رہی تھی، لیکن ان کے بارے میں وہ تبھی جان گیا تھا جب وہ ان کے گھر مروہ کو ڈھونڈتا ہوا گیا تھا، لیکن اس کا دھیان ان باتوں کے بجائے وہ اپنی سوچوں پر تھا۔ وہ حیرت اور پریشانی میں وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ وہ اس وقت ٹیرس پر کھڑا بے حد پریشان تھا۔ وہ اس کی بچپن کی دوستی، ہمیشہ ہنستی کھیلتی شرارتیں کرتی، اب کیا سے کیا ہو گئی تھی، اور اس کی زندگی اسی لیے ہمیشہ اس کی آنکھیں اس سے شکوہ کرتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ وہ کتنا بے وقوف تھا کہ اپنے بچپن کی دوست کو پہچان نہ سکا، کتنا برا لگا ہوگا اس کو میرا اس کو نہ پہچاننا۔ ہاتھ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کتنی تکلیف ہو رہی تھی اس وقت اسے یہ سب جان کر کہ سوزین کی ماما ہی اس کی بچپن کی دوست ہے جسے وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اتنا اپنی دوست کی شادی اس کو ڈسٹرب نہیں کر رہی تھی جتنا اس کو یہ بات ڈسٹرب کر رہی تھی کہ سوزین کے پاپا کی ڈیتھ ہو چکی، یعنی اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کی دوست سے اس کا شوہر چھین چکا تھا اور وہ اکیلی اپنی بیٹی کی پرورش کر رہی تھی۔ یہ سوچنے سے بہت پریشان کر رہی تھی، پہلے بھائی بھابھی کا غم اور پھر شوہر کی جدائی، کتنا کچھ جھیل رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ ایک فیصلہ کرتا روم میں آیا تھا۔ اتوار کی صبح 8 بجے ہی اٹھ چکا تھا۔ وہ رات کو ہی عائزہ کو بتا چکا تھا کہ صبح وہ اس کو ناشتہ باہر کروائے گا۔ عائزہ کو اسکول جانے کی عادت تھی، اسی لیے وہ بھی جلدی اٹھ چکی تھی۔ وہ شاور لے کر باہر نکلا۔ اس نے اس وقت سفید شرٹ اسکائی بلو پینٹ کے ساتھ پہنی ہوئی تھی اور ساتھ وائٹ شوز پہنے آئینے کے سامنے کھڑا، ایک ہاتھ میں ڈرائر اور دوسرے میں برش لیے وہ اپنے بالوں کو مہارت سے سیٹ کر رہا تھا۔ بالوں کو سیٹ کر کے اس نے خود پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا تھا۔ آج وہ ضرورت سے زیادہ تیاری کر رہا تھا اور وجہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کا دل پہلے ہی اپنے دوست کے لیے اداس تھا، لیکن اس سے اتنے عرصے بعد ملنے کی خوشی ہر غم پر بھاری ہو رہی تھی۔ چاچو، ہم کب جائیں گے؟ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے پیچھے مڑنے ہی والا تھا کہ اپنے پیچھے ہی سے عائزہ کی آواز آئی تھی۔ یلو کلر کے فراک میں بال کھولے، ہیئر بینڈ لگائے، بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ چلو گڑیا، آئی ایم ریڈی۔ میری گڑیا تو بہت پیاری لگ رہی ہے، لیکن چاچو کیسے لگ رہے ہیں؟ وہ اپنے
بیڈ پر ہاتھ پھیرتا عائزہ سے پوچھ رہا تھا۔ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں چاچو آپ بھی، اس کی بات پر حاشر کا قہقہا لگا تھا اور وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ لیے روم سے باہر نکلا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر فرنٹ سیٹ پر عائزہ کو بٹھاتا گاڑی گراج سے نکال چکا تھا۔ عائزہ اپنی فرینڈ کے بغیر ہی ناشتہ کرنے جاؤ گی؟ اپنی دوست کو بھی لے کر جانا چاہیے تھا آپ کو، وہ عائزہ کو سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ چاچو لیکن اس کی ماما تو اس کو کبھی بھی اسکول ٹرپ میں بھی نہیں بھیجتی، تو ہمارے ساتھ کیسے جا سکتی ہے؟ عائزہ نے افسردگی سے بتایا، ویسے میرے پاس ایک پلان ہے جس پر عمل کر کے ہم سوزین کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، وہ گاڑی ڈرائیو کرتا بولا تھا۔ ریلی چاچو کیا پلان ہے؟ وہ مکمل طور پر اس کی طرف مڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ پلان یہ ہے کہ ہم سوزین کی ماما کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، وہ چٹکی بجا کر بولا تھا۔ واؤ، پھر کتنا مزہ آئے گا نا چاچو، اور سوزین کی ماما تو آپ کی دوست بھی ہیں، وہ بھی مان جائیں گی۔ اس کی بات سن کر عائزہ اپنی جگہ سے خوشی سے اچھلتی ہوئی بولی تھی، اوکے ڈن، وہ اپنے ہاتھ کا مکا بنا کے اس کے سامنے کرتا بولا تھا۔ ڈن۔ بدلے میں عائزہ بھی ہاتھ کا چھوٹا سا مکا بناتی اس کے مکے کے ساتھ ٹچ کرتی ایکسائٹمنٹ سے بولی تھی، ویسے چاچو ہم دادوں کو بھی لے آتے، وہ سوزین کے دادوں کو بھی منا لیتی ہمارے ساتھ جانے کے لیے، وہ سمجھداری سے بولتی حاشی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نیکسٹ ٹائم گڑیا، اس کی بات سن کر اپنا ہاتھ ماتھے پر مارتے بولا تھا، پھر تو اور بھی مزہ آئے گا، وہ بولتی ہوئی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ باتوں ہی باتوں میں وہ گاڑی مروا کے گھر کی طرف موڑ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ان کے گھر کے سامنے رکی تھی، وہ دونوں گاڑی سے نیچے اترے تھے۔ بیل دینے پر بھاگتی ہوئی سوزین نے آ کر دروازہ کھولا تھا، اس کے پیچھے مروا بھی چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ کیسی ہے گڑیا کی طبیعت؟ اب وہ سوزین سے اس کی طبیعت کا پوچھتے ہوئے اس کے گورے گالوں پر پیار کرتا پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں چاچو، اندر آ جائے نا، وہ کہتے ہوئے اب عائزہ کی طرف بڑھی تھی، جبکہ وہ اندر داخل ہوتا مروا کی طرف بڑھا تھا۔ السلام علیکم آنٹی کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنے آیا تھا۔ اس کی بات پر جہاں مروا کے دھڑکتے دل کو اداس کر گئی تھی، وہیں اس کا یہ کہنا پر کہ وہ آنٹی سے ملنے آیا ہے، مروا کو پتنگے لڑ گئے تھے۔ اس کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جان چکا ہے کہ مروا اس کی بچپن کی دوست ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے مخاطب نہیں تھا۔ وعلیکم السلام، اندر ہے امی، وہ چبا کر کہتی ہوئی غصے سے پیر پٹکتی اندر بڑھی تھی۔ اس کا غصہ حاشیے سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ اتنے دن تک وہ اس کو پہچان کر اگنور کر رہی تھی، لیکن آج جب وہ اسے اگنور کر گیا تو وہ برا مان گئی تھی۔ اپنے لبوں پر آتی مسکراہٹ کو روکتا وہ اس کے پیچھے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ السلام علیکم، وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھی سعدیہ بیگم کو دیکھ کر بوٹلا تھا۔ اس کے پیچھے عائزہ کو دیکھ کر وہ پہچان گئی تھی کہ وہ حاشر ہے۔ وعلیکم السلام، اپنے قریب آتے حاشر کو دیکھ کر انہوں نے محبت سے کہا تھا، کیسی ہیں آپ؟ وہ ان کے سامنے سر جھکاتے پوچھ رہا تھا۔ بالکل ٹھیک ہوں، تم بیٹھو نا بیٹا، وہ اس کے شانے پر ہاتھ پھیرتی ماتھا چوم کر بولی تھی۔ اور آپ بتاؤ بیٹا کیسے ہو؟ وہ اس کو اپنے پاس صوفے پر بٹھا کر دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ اس کو دیکھتے اپنے بیٹے کی یاد میں ان کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں آنٹی، آپ رونے کیوں لگی؟ وہ ایک دم گھبرا کر پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس آپ کو دیکھ کر مجھے اپنے محراب کی یاد آ گئی۔ جی آنٹی، مجھے بہت افسوس ہوا جب پتہ چلا، لیکن میں بھی تو آپ کا ہی بیٹا ہوں، وہ کہتا ان کا ہاتھ تھام کر عقیدت سے چومتا بولا تھا۔ اسی وقت چائے لیے مروا لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ سعدیہ بیگم نے ایک بار پھر محبت سے حاشر کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ چائے پیو بیٹا، وہ کہتی ہوئی مروا کی طرف اشارہ کرتی بولی تھی، جو ایک چائے کا ٹرے لیے اس کے پاس کھڑی تھی۔ چائے کا کپ اٹھاتے ان دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ وہ لوگ بچپن کے دوست تھے؟ ان لوگوں میں وقت کی وجہ سے اتنی جھجک، اتنا فاصلہ آ چکا تھا۔ ہم باہر ناشتے پر جا رہے تھے اور عائزہ نے ضد کی کہ وہ سوزین کو بھی لے کر جائے گی، اور رات کو جب سے آپ کی اور امی کی ملاقات کا پتہ چلا تھا تو میں بھی آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ چائے کا گھونٹ بھرتے اپنے آنے کی وجہ بتا رہا تھا۔ ہاں تو بیٹا، باپ آپ گئے ہو تو ناشتہ ہمارے ساتھ کر کے جانا، وہ اس کو مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آنٹی انشاءاللہ پھر کبھی، میں نے عائزہ سے وعدہ کیا تھا کہ آج اس کو باہر ناشتہ کرواؤں گا۔ جب ہم گھر سے نکل رہے تھے تو ضد کرنے لگی کہ میں اپنی دوست کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گی۔ آنٹی اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم سوزین کو اپنے ساتھ لے جائیں گے پلیز، وہ اجازت طلب نظروں سے دیکھتا بولا تھا۔ میں ماما کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گی، اپنا نام سن کر باتوں میں مصروف سوزین بولی۔ آنٹی آپ بھی ہمارے ساتھ چلے نا، حاشر سعدیہ بیگم سے کہنے لگا۔ نہیں بیٹا، میں نے ابھی ناشتہ کیا ہے، آپ لوگ جائیں، سعدیہ بیگم نے شفقت سے کہا تھا۔ ہاں مروا بیٹا، تم بھی ان کے ساتھ چلی جاؤ، سعدیہ بیگم نے سوزین کی بات پر گھور کرتے ہوئے کہا۔ امی میرا موڈ نہیں ہے اور میں کیا کروں گی ان کے ساتھ جا کر، مروا نے بیزاری سے کہا تھا۔ ماما پلیز چلے نا، بہت مزہ آئے گا، سوزین اس کے پاس آتی اس کا ہاتھ تھام کر بولی تھی۔ جی آنٹی چلے نا،
आयजा उसके पास आती बोल रही थी। वो इन लोगों को देखती सोच रही थी कि इनको कैसे मना करे। तभी एक बार फिर सादिया बेगम के इसरार पर वो हाँ में सर हिला गई। उसके हाँ करने पर सुजैन और आयजा ने खुशी से जंप किया था, जबकि हाशिर के दिल में लड्डू फूट चुके थे। मामा मुझे भी तैयार कर दें, सुजैन मरवा को हाथ थाम कर हिलाती हुई बोली थी। मरवा सर हिलाकर रूम की तरफ बढ़ी। सुजैन भी भागकर इस एक्साइटमेंट में मरवा के पीछे चली गई। कुछ ही देर में वो दोनों रूम से बाहर आई तो सुजैन पर्पल फ्रॉक और मरवा व्हाइट फ्रॉक पहने हुए थी। वो दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक नज़र मरवा पर डालता वो बाहर की तरफ बढ़ा था। इसके गाड़ी तक पहुंचने से पहले ही सुजैन और आयजा भागकर गाड़ी की बैक सीट संभाल चुकी थी। हाशिर भी आकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा था, जबकि मरवा भी सुजैन के साथ बैठने ही लगी थी कि हाशिर ने पीछे गर्दन मोड़ ली। दिस इज नॉट फेयर गुड़िया, दोस्त के आते ही आप चाचू को भूलकर पीछे बैठ गई। अब चाचू बोर हो जाएंगे। वो एक नज़र मरवा को दिखकर बोला, आंटी आप चाचू के साथ बैठ जाए ना। आयजा ने समझदारी से मसला हल किया था। हाँ मम्मा, आप भी अपने दोस्त के साथ बैठ जाएं। दोनों की बातें सुनकर मरवा हैरत से कभी इनको और कभी हाशिर को देखती। फिर ना चाहते हुए भी वो हाशिर के साथ फ्रंट सीट पर बैठ चुकी थी। उसके बैठते ही हाशिर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। वो हाशिर के साथ फ्रंट सीट पर बैठ चुकी थी। उसके बैठते ही हाशिर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, जबकि सुजैन और आयजा अपनी बातों में इतनी मसरूफ थी कि इन्हें किसी और चीज़ का ख्याल ही नहीं था। गाड़ी अब टाउन से निकलकर खाली खाली सड़क पर दौड़ रही थी। सुबह का वक्त और इतवार का दिन होने की वजह से ज़्यादा गाड़ियाँ सड़कों पर मौजूद नहीं थी। कैसी हो? गाड़ी से बाहर दिखती मरवा से हाशिर ने पूछा था। ठीक, वो इसकी तरफ देखती एक लफ्ज़ी जवाब देकर फिर से गाड़ी के बाहर दौड़ते मंजर को देखने लगी थी। मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं कैसा हूँ? वो मरवा की तरफ एक नज़र देखकर बोला था। कैसे हैं? मरवा ने मुरवत में पूछा। बहुत हसीन, वो शौकी से जवाब देता गाड़ी की स्पीड तेज कर चुका था। बिल्कुल नहीं बदला था वो, दिल में सोचती इसकी तरफ देख रही थी। नाराज हो? वो उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर बोली थी। नहीं, मैं आपसे भला क्यों नाराज होने लगी? वो कहती एक बार फिर तेजी से बाहर गुजरते मंजर देखने लगी। लेकिन मैं नाराज हूँ। वो ये कहकर खामोश हुआ तो मरवा ने कोई जवाब ना दिया। पूछोगी नहीं क्यों? वो एक बार फिर इसे मुखातिब करने लगा तो मरवा ने एहसान करने वाले अंदाज में वजह पूछी। तुम मुझे पहचान गई थी तो बताया क्यों नहीं? वो शिकवा करते हुए उससे कह रहा था। जब आप खुद ही पहचान नहीं सके तो मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। वो अपने लहजे का शिकवा छुपा कर बोली थी। मरवा, मैं जानता हूँ मेरा ना पहचानना बहुत बुरा लगा लेकिन तुम बहुत बदल चुकी हो। स्कूल लाइफ में तुम्हारा वो लापरवाह सा लड़कों वाला हुलिया था जिसे अब तुम्हें खूबसूरत मशरकी लड़की के हुलिये में ढाल चुकी हो। और वैसे भी मैंने सोचा था कि जब कभी तुम मुझे मिलोगी बिल्कुल पहले की तरह मिलोगी, मुझसे हजारों बातें करोगी। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें कभी ऐसे देखूंगा। अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं कैसे तुम्हें पहचानता। वो वजाहत देखकर बोला तो उसकी बातों पर वो तल्खी से मुस्कुराने लगी। मरवा, तुम हर लिहाज से बदल चुकी हो। ना तुम्हारी वो पहली सी बातें हैं, ना शरारतें। यूं खामोशी का लबादा ओढ़े देखकर मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती है। वो इसको अफसरदा लहजे में बता रहा था, जबकि सुजैन और आयजा भी अपनी ना खत्म होने वाली कहानियों में मसरूफ थी। कुछ ही देर में वो लोग रेस्टोरेंट में पहुंच चुके थे। उस वक्त वो नाश्ते का ऑर्डर दिए हल्की फुल्की बातों के साथ नाश्ते का इंतजार भी कर रहे थे। हाशिर कोई मरवा से करता तो वो इसकी बात का जवाब देकर खामोश हो जाती, जबकि अब वो सुजैन और आयजा के साथ बातों में मशगूल था। जब वेटर नाश्ता उनकी टेबल पर लगाने लगा, वो सब नाश्ता लगने के बाद नाश्ते में मसरूफ थे, जब हाशिर का ध्यान कब से चाय की कप में चम्मच हिलाती मरवा पर गया था। तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही? वो मरवा के सामने रखी खाली प्लेट को देखकर पूछ रहा था। मुझे भूख नहीं है, वो कहती सर झुका गई। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है और तुम मुझसे नाराज नहीं हो तो प्लीज कुछ थोड़ा सा खा लो, वो इससे रिक्वेस्ट करते हुए बोला था, जबकि इसकी बातों को सुनकर मरवा ना चाहते हुए भी चाय लबों से लगा गई थी। बच्चों, पार्क चलना है? हाशिर सुजैन और आयजा को दिखता पूछ रहा था। यस, इन दोनों ने जोश से गर्दन ऊपर नीचे हिलाते कहा था। लेकिन जैसे ही इनकी नजर सामने बैठी मरवा पर गई तो उनकी खुशी मानित पड़ गई। वो उंगली और हाथ के इशारे से सुजैन को मना कर रही थी। प्लीज मामा, मान जाए ना, सुजैन ने रुहासी लहजे में कहा था। आंटी मान जाए ना, आयजा ने भी चेहरे पर उदासी तारी करते हुए कहा। हाँ मरवा, बच्चों की खुशी के लिए मान जाओ ना। हाशिर ने भी सिफारिश की तो वह हूँ कहकर उन तीनों को देखती सर हिलाने लगी। वो जानती थी कि सुजैन को हाशिर के साथ बाहर जाना, बातें करना खुश कर देता है। उसकी खुशी के लिए वो मान चुकी थी, वरना इस शख्स के साथ वो हरगिज वक्त गुजारना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो इसके साथ वक्त गुजारे और वो इसके जज्बात और एहसासात को जान जाए। 10 मिनट की ड्राइव पर वो लोग पार्क में पहुंच चुके थे। इस वक्त वो पार्क में सीमेंट से बने एक बेंच पर बैठी इन तीनों को फुटबॉल खेलते देख रही थी। पार्क में ज्यादा रश नहीं था,
بہت کم لوگ اس وقت پارک میں موجود تھے۔ کچھ ہی دیر میں حاشر اس کو اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ اس کے پاس آ کر اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ چکا تھا۔ میں جب پاکستان آیا تو تم لوگوں کے گھر گیا تھا، وہاں سے مجھے پتا چلا کہ تم لوگ وہاں سے شفٹ کر چکے ہو۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بولا تھا، ہاں مہراب بائی کی ڈیتھ کے بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ وہ گردن موڑ کر کہہ رہی تھی، بہت افسوس ہوا مجھے مہراب بھائی کی ڈیتھ کا سن کر۔ وہ اب اس کا چہرہ دیکھتے بولا تھا، ہاں ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں اچانک اتنی جلدی مہراب بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وہ سردگی سے کہتی دور ہی کچھ فاصلے پر کھلتی سوزین کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے انسان بے بس ہے، تم صبر کرو، وہ اسے تسلی دیتا بول رہا تھا۔ ویسے تمہارے ہسبینڈ کو کیا ہوا تھا؟ آئزہ نے بتایا تھا کہ سوزین کی بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں کھولے سے دیکھ رہی تھی، یعنی وہ سوزین کو سچ میں اس کی بیٹی سمجھ رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی پوچھ رہی تھی، چھوڑو یہ باتیں، مائدہ کیسی ہے؟ وہ مشکل چہرے پر خوشی سجائے پوچھ رہی تھی، ٹھیک ہے، آج کل اپنے شوہر کے ساتھ کینیڈا گئی ہوئی ہے، اور تمہیں پتا ہے اس کا ایک بیٹا بھی ہے، اتنا کیوٹ ہے نا، وہ بھی بالکل سوزین کی طرح۔ وہ محبت سے کہتا اسے بتا رہا تھا، شوہر بیٹا؟ وہ ایک بار پھر حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں شوہر اور بیٹا، لیکن تم ہی اتنی حیران ہو گئی؟ وہ اسے یوں حیرت میں مبتلا دیکھ کر پوچھنے لگا، مائدہ کی شادی تو تم سے نہیں ہوئی تھی؟ وہ کنفیوز سی ہو کر عاشر سے پوچھنے لگی، واٹ، میری اور مائدہ کی شادی؟ تم سے کس نے کہا یہ؟ وہ کہا لگاتا اسے دیکھ کر پوچھ رہا تھا، جب تم لوگ لندن میں تھے اور میں نے تمہاری برتھ ڈے پر تمہارے نمبر پر تمہیں وش کرنے کے لیے کال کی تھی، تو مائدہ نے کال اٹینڈ کی اور مجھے بتایا کہ اس نے تمہارے لیے برتھ ڈے پارٹی اٹینڈ کی ہے اور وہ تمہیں تمہاری پارٹی پر وش بھی کرنے والی ہے۔ وہ اس کو ڈیٹیل بتا رہی تھی۔ ہاں اس نے مجھے پرپوز کیا تھا، لیکن میں نے اسے بتایا کہ ابھی میرا فوکس اسٹڈیز پر ہے اور میرے دل میں اس کے لیے کوئی فیلنگس نہیں ہے۔ پھر کچھ دن بعد اس نے مجھے اپنے کزن سے ملوایا اور ساتھ بتایا کہ وہ بہت جلد وہ لوگ شادی کرنے والے ہیں، اور پھر کچھ ہی ماہ میں ان دونوں کی شادی بھی ہو گئی۔ وہ اسے ساری بات بتا کر اس کے ایکسپریشنز دیکھ رہا تھا۔ ویسے اب میں سمجھا تم نے اسی لیے جیلس ہو کر مجھے بلاک کر دیا اور اپنا نمبر بھی چینج کر لیا تھا۔ وہ شرارت سے کہتا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جی نہیں، وہ منہ بسور کر گردن موڑ چکی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کا چہرہ اپنی طرف کر چکا تھا۔ مروہ، میں تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہا کرو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بول رہا تھا، میں خوش ہوں۔ وہ اس سے ہاتھ چھڑوا کر بولی، اچھا؟ وہ دونوں بازو فولڈ کرتا اس سے پوچھ رہا تھا۔ جی، وہ زور دیکھ کر بولی تھی، تبھی حاشر بینچ سے اٹھتا اس کے پاس نیچے بیٹھ چکا تھا۔ مروہ، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ول یو پلیز میری می؟ وہ ایک بار پھر مروہ کو حیرت میں ڈال چکا تھا۔ دیکھو مروہ، سوزین کو بھی ایک باپ کی ضرورت ہے اور تم ایک شوہر کی جو تم سے محبت کرے، تمہاری مشکلوں کو دور کرے۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے مروہ، یہاں اکیلی عورت کا زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ وہ نہ جانے بھی کیا کہہ رہا تھا کہ مروہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے خیال سے اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، بہت وقت ہو چکا ہے اور امی بھی ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ کہتی گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ حاشر بھی سوزین اور عائزہ کو لیے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ واپسی میں سارے راستے دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ سوچ لو، پھر میری بات کا جواب دینا، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ وہ اس کے گھر کے آگے روکتا اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر اس نے اپنا نمبر سیو کرتا بولا تھا۔ وہ خاموشی سے موبائل اس کے ہاتھ سے لیتی سوزین کا ہاتھ تھام کر اندر بڑھی تھی۔ اس وقت وہ دونوں ایک ریسٹورینٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ رات کو مروہ نے غم، غصے اور اذیت کی کیفیت میں اس کو ملنے کے لیے میسج کیا تھا اور اس وقت وہ مروہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ موبائل گر گیا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، وہ بے حد سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ہاں کہو، وہ اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھتا بولا۔ سوزین میری بیٹی نہیں ہے۔ وہ ایک سانس میں کیسی اس کے سر پر بم پھوڑ چکی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، وہ مہراب بھائی کی بیٹی ہے۔ اس نے مجھے جب ماما کہنا شروع کیا تو ہم نے کبھی اسے منع نہیں کیا، کیونکہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ میں اپنی ماں کو بھی کھو چکی تھی۔ وہ خود پر ضبط کیے بول رہی تھی، تم نے یہ بات بتانے کے لیے اگر مجھے بلایا ہے تو میں تمہیں بتا دوں کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ مجھے پہلے تمہارے اس کی بیٹی ہونے سے فرق پڑا تھا اور اب نہ تمہاری بھتیجی ہونے سے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات تو وہ تلخی سے مسکرا کر سر جھٹک گئی۔ اب کیا وجہ ہے مجھ سے شادی کرنے کی؟ پہلے تو مجھ پر ترس کھا کر ہمدردی میں مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اب کیا وجہ ہے؟ وہ اس کا دل دکھاتی بول رہی تھی۔ تم کیا لاوارث ہو، بے سہارا ہو یا اپاہج ہو جو میں تم پر رحم کھاؤں گا یا تم سے ہمدردی کروں گا؟ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ سخت لہجے میں بولا تھا،
हाँ तो क्यों शादी करना चाहते हो मुझसे? वो जरा सा आगे की तरफ झुककर दोनों हाथ टेबल पर टिका कर बोली थी। मरवा, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो। जब तुम्हें ढूंढता मैं तुम्हारे घर गया और तुम मुझे नहीं मिली तो मेरा दिल बुझ सा गया। जब मुझे पता चला कि सुजैन की मामा मेरी बचपन की दोस्त है, तब तक मैं समझता था कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तब मेरे लिए दिल ने शिद्दत से दुआ की थी कि काश सुजैन की मामा मेरी बचपन की दोस्त मरवा ना होती। तुम्हें जब भी उदास देखता तो मेरा दिल तड़प जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हें मिलकर मैं इतने अरसे से दोबारा जिंदा हो गया। मरवा, क्या इस सब के बाद भी मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए? वो बेहद नरमी से कहता मरवा का हाथ थाम गया। मुझे घर जाना है, वो उससे हाथ छुड़वा कर बोली थी। फिर मैं हाँ समझू? वो शौकी से कहता उसका चेहरा देख रहा था। नहीं, खड़ी होती बोली थी। प्लीज मरवा, वो इल्तिजाया लहजे में बोला था। आप अम्मी से बात कर लें। वो शर्म से चेहरा मोड़कर बाहर की जानी बढ़ी थी। वो बालों में हाथ फेरता उसके पीछे की जानी बढ़ा था। आज राबिया बेगम अपनी पूरी फैमिली के साथ सादिया बेगम के घर थी। सिवाय हाशिम के सभी मौजूद थे। इसे किसी जरूरी काम से जाना था, इसलिए वो नहीं आ सका था। इस वक्त सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे बातों में मसरूफ थे। वो चाय बनाती सबको कप थमा रही थी। जब वो एक कप हाथ में लिया हाशिर की तरफ बढ़ी तो वो कप के साथ साथ उसका हाथ भी शरारत से पकड़ चुका था। मरवा ने घबराकर चोर नजरों से सबको देखा तो कोई भी इनकी जानी मुतवज्जा नहीं था। मरवा ने घूर कर उससे हाथ छुड़वाया था। वो हाथ छुड़वाकर राबिया बेगम के पास जा बैठी। तभी राबिया बेगम इसका हाथ पकड़ चुकी थी। सादी, आज हम लोग तुमसे अपनी बेटी मांगने आए हैं। तुम मरवा को मेरे हाशिर की दुल्हन बना दो। राबिया बेगम ने सादिया बेगम से कहते हुए प्यार से मरवा के सर पर हाथ फेरा था। मरवा शर्म से दोहरी होती सर पूरी तरह से झुका गई थी। सादिया भाभी, हम आपकी बेटी का पूरा ख्याल रखेंगे। इसको अपनी बेटी और अपने घर की मलका बनाकर रखेंगे। जिस तरह सीरत बेटी हमारे घर में खुश है, बिल्कुल वैसे ही मरवा को भी हम खुश रहने की पूरी कोशिश करेंगे। जी आंटी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अंकल आंटी, ये घर के किसी फर्द से कोई मसला नहीं है और मरवा भी बहुत खुश रहेगी। आप देख लीजिएगा। वैसे भी हाशिर मरवा से बहुत मोहब्बत करता है। वो कहती हुई आखिर में हाशिर को देखने लगी थी। इनकी आखिरी बात सुनकर मरवा को अपने गाल दहकते हुए महसूस हुए थे। मुझे इस बात में किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि आप लोग बहुत अच्छे और खानदानी हैं। हाशिर तो बचपन से ही मुझे बहुत पसंद है और अपने हाशिर की तरह अजीज है। मुझे इस रिश्ते से कोई इतराज नहीं। और कहते हुए अपने साथ वाले सोफे पर बैठे हाशिर के सर पर हाथ फेर रही थी। तो ठीक है फिर मरवा, आज से मेरे हाशिर की हुई। राबिया बेगम ने कहते हुए बैग से एक अंगूठी निकाल कर मरवा के दाएं हाथ में पहना दी थी। मरवा का दिल इस वक्त तेजी से धड़क रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो यहाँ से कहीं गायब हो जाए। हाशिर के सामने बैठना इसे बहुत मुश्किल लग रहा था। तभी सादिया बेगम के कहने पर मुलाजमा मिठाई लेकर आई तो राबिया बेगम ने सबसे पहले मिठाई मरवा के मुंह में डाली थी, जबकि सीरत भाभी ने उठकर मिठाई का एक बड़ा सा टुकड़ा हाशिर के मुंह में डाल दिया था। बहुत मुबारक हो देवर जी, वो मुस्कुराकर कहती अपनी शरारत से सबको हंसा गई। जबकि वो अब मिठाई का एक टुकड़ा मरवा के मुंह में भी डाल चुकी थी। भाभी, हम मंगनी वगैरह की रस्म नहीं करेंगे, बल्कि हम जल्द से जल्द अपनी बेटी को अपने घर ले जाना चाहते हैं। वो राहिल साहब की बात पर मरवा ने नजरें उठाकर हाशिर को देखा, जो इसी को देखने में मसरूफ था। मरवा के अपनी तरफ देखने पर वो आंख विंक करता मुस्कुरा रहा था। इसकी इस हरकत पर मरवा ने एक बार फिर सर झुका लिया और दिल में से बेशर्म का अलगाव भी दे चुकी थी। जी भाई साहब, अब ये तो आप लोगों की मानत है मेरे पास, जब चाहे ले जाएं। हाँ तो बस ठीक है, आज से 10 दिन बाद हम बारात लेकर आएंगे और अपने हाशिर को दुल्हन को अपने साथ ले जाएंगे। अब मैं बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहती और शादी की तैयारियों की बिल्कुल कोई फिक्र नहीं करें, सब हो जाएगा। हमें बस हमारी बेटी चाहिए। राबिया बेगम मरवा को अपने साथ लगाकर कह रही थी। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था कि हाशिर ना सिर्फ शादी के लिए माना है, बल्कि वो खुद मरवा से शादी की ख्वाहिश जाहिर कर चुका है। तो फिर वो क्यों देर करती? सादिया बेगम हंसते हुए सर हिला गई थी। वो भी जल्द से जल्द अपनी बेटी के फर्ज से सबको दोष होना चाहती थी और हाशिर एक बहुत अच्छा लड़का था। इनको वो हमेशा से ही मरवा के लिए पसंद था। तो फिर वो क्यों सोचने के लिए वक्त लेकर मजीद लेट करती? जी, और निकाह का फंक्शन एक साथ रखा गया था। मरवा ऑरेंज कलर का बहुत खूबसूरत फ्रॉक पहने बैठी थी। आज मरवा का सारा जेवर फूलों से बना हुआ था। लरजते हाथों में वो खूबसूरत फूलों से बने पंजागले पहने उन्हें अपनी गोद में रखी बैठी थी। निकाह के लिए से सुर्ख नेट के दुपट्टे का घूंघट उड़ाया गया था। वो ब्राइडल रूम में, जबकि हाशिर स्टेज पर बैठा था।
स्टेज को गेंदे के फूलों से सजाया गया था। हाशिर सफ़ेद शलवार कमीज पहने ऑरेंज बास्केट पहने बैठा था। निकाह के बाद इस वक्त सब दुआ के लिए हाथ उठाए बैठे थे। कुछ ही देर में दुआ के बाद मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ और मुबारकबाद के बाद अब स्टेज पर एक खूबसूरत सा फूलों से सजा झूला लगा दिया गया था। अब हॉल में एक साइड पर मरवा को उसके दोस्तों और कजन्स ताज़ा फूलों की चादर के नीचे लिए स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। मरवा की नज़रें इस वक्त मुकम्मल झुकी हुई थी, जबकि हॉल की दूसरी जानिब हाशिर का भाई और दोस्त और कजन्स इसे दूसरी फूलों की खुशबूदार चादर के नीचे लिए स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे। हाशिर के चेहरे पर इस वक्त जानदार मुस्कुराहट थी। वो दोनों ही आहिस्ता से चलते स्टेज तक आए थे और झूले पर बैठ चुके थे। दोनों ही बेहद खूबसूरत लग रहे थे। कुछ कजन्स ने डांस और कुछ ने सिंगिंग से फंक्शन में रौनक को बढ़ा दिया था। बहुत सी रस्में भी साथ साथ हो रही थी। हाशिर मरवा के साथ बैठा उससे कोई न कोई बात कर रहा था, जिसका जवाब ये वो सर हिला कर देती। ये खामोश रहती, लेकिन आज हाशिर इसे तंग करने का पूरा इरादा रखता था। वो इसके कान के करीब कोई शौक बात करता तो मरवा अपने शर्म से सुर्ख होता चेहरा झुका देती। निकाह के बाद घूंघट का सुर्ख दुपट्टा हटाया जा चुका था। सबसे नजर बचाकर हाशिर कभी इसके बाहों पर अपने बाँव उनसे छेड़खानी करता और कभी इसके घुटने पर अपना घुटना मारकर मरवा के चेहरे पर फैलने वाली सुर्खी देखता। फंक्शन पूरी शाम से अपने इत्मीम को पहुंचा तो मरवा एक बार फिर फोटोशूट करवाने हो गई थी, जबकि दोनों का कुछ फोटोशूट मेहमानों के आने से पहले भी हो चुका था। इस वक्त भी घर वालों के अलावा तकरीबन तमाम मेहमान जा चुके थे। अब हमें भी इजाज़त दें, राबिया बेगम ने सादिया बेगम से गले मिलते हुए कहा। दोनों की फैमिली इस बातों में मसरूफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते बाहर की जानिब बढ़ रहे थे, जबकि हाशिर और मरवा बिल्कुल आखिर पर सबसे कुछ फासले पर पीछे आ रहे थे। जब एकदम हाशिर मरवा का बाजू खींचकर इसे एक दीवार के पीछे कर चुका था, जहां रोशनी ना होने के बराबर थी। मरवा हाशिर की इस हरकत पर घबरा गई थी। इसकी घबराहट सुकून और शर्म में तब बदली जब हाशिर ने इसकी पेशानी पर अपने लब रखे थे। अपनी पेशानी पर हाशिर के लबों का लम्स महसूस करके मरवा ने धड़कते दिल के साथ आंखें मोड़ ली थी। बहुत प्यारी लग रही हो, आज इसने कहते हुए अपनी पॉकेट से चंद नोट निकालकर इसकी पेशानी से लगाकर इसके चेहरे के इर्द गिर्द गोल गोल घुमाए थे। सबने नजर उतारी, लेकिन अब मैं भी उतार लूं, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए, वो कहता हुआ इसकी आंखों में देख रहा था। तभी हाशिर के पीछे सीरत भाभी को देखकर मरवा की सांस रुकी थी, जो मरवा को देखकर मुस्कुरा रही थी और हाशिर का कंधा थपथपाते हुए इसे चलने का बोल रही थी। हाशिर इनको देखकर मुस्कुरा दिया और मरवा का हाथ थामकर सीरत भाभी के पीछे हो लिया। बारात आ चुकी थी और वह ब्राइडल रूम में हजारों जज्बात और एहसासात में घिरी बैठी थी। सुर्ख लहंगा पहने वो आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। निकाह के बाद इसे हाशिर के लिए अपने दिल में और भी मोहब्बत महसूस हो रही थी। वो अपने ख्यालात में खोई बैठी थी कि हाशिर कैमरामैन के साथ ब्राइडल रूम में दाखिल हुआ था। हाशिर की नज़र जैसे ही मरवा पर गई, वो हर चीज़ को भूलकर ट्रांस की कैफियत में मरवा की तरफ बढ़ा था और इसे शिद्दत से अपने सीने में भींच गया था। इसकी इस हरकत पर मरवा सटपटा गई थी। हाशिर को होश तब आया जब पास खड़ी कजन्स ने वो का नारा लगाया। वो नरमी से मरवा को छोड़कर पीछे हटा था। फोटोग्राफर इस वक्त सबको रूम से बाहर भेजता फोटो शूट करने लगा। इसने मसरूफ से अंदाज में मरवा से कहा कि वो हाशिर के सीने पर हाथ रखे, तो इसे हाशिर का दिल बेतहाशा धड़कता हुआ महसूस हुआ था। यही हाल इसके अपने दिल का भी था। कुछ देर बाद हाशिर वापस स्टेज पर जा चुका था, जबकि मरवा की एंट्री के लिए सारे हॉल के लाइट्स को बंद किया जा चुका था। वो स्पॉटलाइट में अकेली चलती स्टेज तक आ रही थी, जबकि बैकग्राउंड में चलता गाना तेरे हवाले सबको हुटिंग करने और इन दोनों के दिल को धड़कने पर मजबूर कर चुका था। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। ये अल्फाज साफ साफ मरवा के दिल की अक्कासी कर रहे थे। वो गाने के खूबसूरत बोल के साथ चलती स्टेज तक आई थी, जब हाशिर स्टेज के 2 स्टेप्स उतरकर अपना हाथ मरवा के आगे बढ़ा चुका था। मरवा ने एक नज़र हाशिर को देखा और फिर अपना हाथ हाशिर की पहली हथेली पे रख दिया। पूरा हाथ यंगस्टर्स की हुटिंग और गाने के बोल पर गूंज उठा था। जिस्म का हर रवां तेरे हवाले कर दिया। हाशिर अब भी मरवा का हाथ थामे इस जगह खड़ा उसकी आंखों में देख रहा था, फिर अपना सर हल्का सा झुका था। मरवा का हाथ अपने लबों तक लेकर जाकर उसके हाथ की पुष्ट पर अपने लब रखने लगा। जब हॉल एक बार फिर हुटिंग के शोर से गूंज उठा था, फिर वो मरवा का लहंगा हल्का सा उठाता इसे अपने साथ लिए स्टेज तक आया था। हर कोई इनकी जोड़ी को सराहते हुए दुआ दे रहा था। कुछ ही देर में रुखसती का शोर उठा। मरवा को जाता देखकर सुजैन जिद करने लगी कि वो भी मामा के साथ जाएगी।
اس کے رونے پر سعدیہ بیگم اسے ان لوگوں کے ساتھ بھیج چکی تھی۔ مروہ کو بے شمار دعاؤں میں حاشر کے ساتھ رخصت کیا جا چکا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے زیادہ انتظار نہیں کروایا تھا، جلد ہی وہ روم میں آ گیا تھا۔ اس وقت وہ گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ حاشر کو اسے اس انداز میں بیٹھا دیکھ کر ہنسی آئی تھی، کیونکہ سارے فنکشن میں اس نے گھونگھٹ نہیں نکالا تھا۔ اب کمرے میں خاص اس کے لیے وہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ اس کی شرارت میں وہ پرانی والی مروہ کی جھلک دیکھ کر وہ بے حد خوش تھا اور دروازہ بند کرتا اس تک آیا تھا۔ اس کو کچھ کہے بغیر وہ بیڈ پر اس کے پاس نیم دراز ہوتا گھونگھٹ اٹھائے بغیر نیچے جھکا اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ دوپٹے کو چہرے پر مزید درست کرتی چہرہ چھپا گئی تھی۔ اس کی چالاکی پر وہ بیڈ پر لیٹا دھسنے لگا تھا۔ اس کی یہ حرکت مروہ کو تپا گئی تھی۔ میرا سانس رک جائے گا، اب اٹھا بھی دیں اس گھونگھٹ کو، کیا ایسے ہی مار ڈالیں گے؟ وہ کوفت سے بولی تھی۔ اس کے انداز پر وہ سیریس ہوتا اٹھ بیٹھا تھا۔ ہم لوگوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جینا ہے، مرنے کی باتیں مت کرو، اور وہ بھی آج کی رات۔ وہ اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے بولا تھا۔ نظروں کی تپش سے وہ کنفیوز ہوتی نظریں جھکا گئی تھی۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم مجھ سے شرما رہی ہو۔ شہادت کی انگلی اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتا وہ اس کا جھکا چہرہ اٹھا کر بولا، میں کیوں شرماؤں گی، وہ بھی تم سے؟ اس نے پل میں آپ سے تم کا سفر طے کیا تھا۔ ہاں بیگم، آپ مجھ سے شرما رہی ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا اس کو تنگ کر رہا تھا۔ وہ خفار نظروں سے اس کو دیکھ کر ایک بار پھر گھونگھٹ میں اپنا چہرہ چھپا چکی تھی۔ اس کی معصوم ناراضگی پر وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ اچھا نہ سوری، وہ کہتا ایک بار پھر اس کے گھونگھٹ اٹھا چکا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ سنجیدگی سے کہتا اس کا ہاتھ تھام کر بول رہا تھا۔ ہاں پوچھیں۔ وہ ایک بار پھر تم سے آپ پر آئی تھی۔ سچ سچ بتاؤ گی؟ وہ جیسے جانتا تھا کہ وہ جیسے ڈرتا تھا کہ وہ سچ چھپا نہ جائے۔ جی، وہ جیسے جان گئی تھی کہ وہ کیا پوچھنے والا ہے۔ تم نے کبھی اپنے دل میں میرے لیے کچھ محسوس کیا؟ اور اس کے دل کے مقام پر انگلی رکھتا کھوئے ہوئے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات اور حرکت دونوں پر اس کا دل بے احتیاط دھڑکا۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ بتاؤ نا، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ جب تک اس کے ہاتھ میں تھا، گزرے سالوں کا سوچ کر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ اپنی موجودہ حالت کو بھلائے ماضی میں کہیں کھو گئی تھی۔ آپ پوچھ رہے ہیں کیا کبھی میرے دل میں آپ کے لیے کچھ تھا؟ وہ اس کی بات دہراتی نم آنکھوں سے تلخی سے مسکرائی تھی، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ سے آپ کو اپنا آئیڈیل دیکھا۔ بلکہ آئیڈیل تو بہت چھوٹا لفظ ہے۔ میں نے جب بھی کبھی اپنی لائف پارٹنر کا سوچا تو آپ کا خیال آیا۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی ایک لمحہ بھی آپ کے بغیر گزاروں گی۔ لیکن پھر وہ دن میری زندگی میں آیا کہ آپ کی دوستی مجھ سے زیادہ مائدہ سے ہونے لگی۔ پھر آپ مجھے چھوڑ کر اس کے ساتھ لندن چلے گئے۔ یہ کہتے ہوئے ایک آنسو اس کی گود میں رکھے ان دونوں کے ہاتھ پر گرا تھا۔ میں نے اپنی محبت کو اپنے دل میں کہیں دبا دیا تھا، لیکن میری ہر دعا میں آپ کا نام تھا، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر آپ میری تقدیر میں لکھے گئے ہیں تو ضرور واپس آئیں گے۔ کیا اس سے زیادہ بھی میرے دل میں کچھ ہونا چاہیے تھا آپ کے لیے؟ وہ شکوہ کناں نظروں سے اس کی طرف دیکھتی بولی تھی۔ میری بیسٹ فرینڈ تو ہمیشہ سے تم تھی۔ مائدہ کی طرف میرا جھکاؤ شاید تم نے اس لیے زیادہ محسوس کیا۔ کیونکہ میرے اور مائدہ کے اسٹڈی انٹرسٹ سیم تھے، اور بہت جلد ہم دونوں ہی اکٹھے اسٹڈیز کے لیے لندن جانے والے تھے۔ اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے وہ اس کے آنسو صاف کرتا بولا تھا، یو آر مائی فرسٹ اینڈ لاسٹ بیسٹ فرینڈ۔ وہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر بولا تھا، تمہاری جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا مروہ، نہ میرے دل میں، نہ میری زندگی میں، اور نہ ہی میرے گھر میں۔ وہ کہہ کر اب اس کا ہاتھ چوڑیوں سے آزاد کر رہا تھا۔ تمہاری منہ دکھائی۔ وہ اس کا ہاتھ چوڑیوں سے آزاد کر چکا تھا، اس کے بازو پر ایک بریسلیٹ بناتے ہوئے بولا تھا، میں کبھی جان نہیں سکا مروہ کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ جب مجھے تمہارے بارے میں غلط فہمی ہوئی تو اس بات نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے جلتے انگاروں میں دھکیل دیا ہو۔ تمہارا ہر درد میں نے یہاں محسوس کیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتا ہوا بولا، مجھے تب اپنی محبت کی لا علمی پر بے حد غصہ آیا تھا۔ یہ کہتا ہوا وہ ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ اس کے اظہار پر وہ اندر تک سرشار ہوئی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموش بیٹھے گزر گئے۔ تم چینج کر لو، تھک گئی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا تھا اور سرخ شارٹ شرٹ اور کھلا ٹراؤزر الماری سے نکال کر اس کی طرف بڑھا چکا تھا۔ وہ چینج کر کے باہر آئی تو وہ بھی ٹراؤزر شرٹ پہنے بیڈ پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی بیڈ تک آنے کی بجائے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ حاشر جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا، کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا، اس کے صوفے پر بیٹھنے سے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔
वो उठकर इसके पास आ बैठा। वो गोद में हाथ रखे इनको आपस में मसलने में मसरूफ थी। खुले बाल इसके चेहरे को छुपा रहे थे। हाशिर ने हाथ आगे बढ़ाकर इसके बालों को कान के पीछे किया और दूसरा हाथ इसके बाएं रुखसार पर रखकर इसका रुख अपनी जानिब किया। वो नजर झुकाए इसके सामने शर्माई सी बैठी थी। मेकअप अब तक साफ नहीं किया था। वो दूसरा हाथ इसकी कमर पर रखता एक झटके से इसको अपनी गोद में बिठा चुका था और इसके दोनों हाथ अपने शानों पर जमाते वो इसकी पेशानी के साथ अपनी पेशानी टिकाते आंखें मूंद चुका था। आई लव यू, निहायत आहिस्ता आवाज में कहता वो इसके पहले से रुके सांस को मजीद रोक गया था। कुछ लम्हों बाद वो इसके लबों को आजादी बख्शता आंखें खोलकर इसके चेहरे को देखने लगा। अपने चेहरे पर इसकी नजरों की तपिश महसूस करके बंद आंखों के साथ ही वो अपना चेहरा इसकी गर्दन और शाने में छुपा चुकी थी। इसकी इस हरकत पर हाशिर के लब मुस्कुराए थे। वो इसे यूं ही गोद में लिए बेड पर लेटा चुका था। इसने अपनी आंखें अभी भी नहीं खोली थी। वो मुड़कर लाइट बंद करता बेड तक आया था और इस पर झुकते हुए इसकी बाहों का अपनी गर्दन में डाल चुका था। इस हरकत पर हाशिर के लब मुस्कुराए थे। वो इसे यूं ही गोद में लिए बेड पर लेटा चुका था। इसने अपनी आंखें भी नहीं खोली थी। वो मुड़कर लाइट बंद करता बेड तक आया था और इस पर झुकते हुए इसकी बाहों का हार अपनी गर्दन में डाल चुका था। सुबह उसकी आंख खुली तो खुद को उसके अपने करीब महसूस करके इसे एक अनजानी सी खुशी महसूस हुई। बिलाखिर वो अपनी खामोश मोहब्बत को हमेशा के लिए हासिल कर चुकी थी। वह सर उठाती अपने पास गहरी नींद में सोए हाशिर का चेहरा गौर से देखने लगी। बंद आंखों पर उठी लंबी पलकें जो इसके आईब्रोज को छूने की कोशिश कर रही थी। महारत से तराशी उसकी बियर्ड और आपस में सख्ती से भींचे गए उसके लब उसके चेहरे के नकोश में खोई खोई। वो न जाने कब इसके दाएं गाल पर हाथ रखती बाएं गाल पर अपने लब नरमी से रख चुकी थी। इसके गाल पर झुकने की वजह से मरवा के खुले बाल हाशिर के चेहरे पर बिखर गए थे, जिसकी वजह से वो हाशिर की आंख खुल चुकी थी और वो यूं मरवा को अपने चेहरे पर झुका देखकर हैरान हुआ था। मरवा इसकी खुली आंखें देखकर सुर्ख हुई थी और जल्दी से चेहरा दूसरी जानिब मोड़कर बेड से नीचे उतरने ही लगी थी कि हाशिर ने एक झटके से इसे कमर से थाम कर एक बार फिर अपने चेहरे पर झुकाया था। तुम कंटिन्यू कर लो, मैं सो रहा हूँ, वो कहता आंखें मूंद गया, जबकि हाथ अब तक उसकी कमर को थामे हुए था। तंग मत करें, वो रुहासी हुई थी कहने लगी। बहुत मैं तंग कर रहा हूँ, ये तुमने मुझे तंग करके नींद से जगाया। वो आंखें खोले उसको देखते हुए कह रहा था। छोड़े मुझे, वो कहती हुई अपने कमर उसके गिरते और गिरफ्त से आजाद करवाने लगी। नहीं छोड़ूंगा अब तो कभी भी, वो कहते हुए एक बार फिर इस पे झटके से खुद पर गिरा चुका था। वो इसके सीने पर हाथ रखे नजरें झुका चुकी थी। शर्मा रही हो, वो शरारत से कहता इसका चेहरा देखने लगा। जी नहीं, वो सारी शर्म एक तरफ रखते हुए बोल रही थी। अभी वो उससे लड़ने की पूरी तैयारी करती कि किसी ने दरवाजा खटकाया था। चाचू, मामा, ओपन द डोर। वो दोनों ही दरवाजे के बाहर खड़ी दोनों हाथ से दरवाजा बजा रही थी। लो आ गई सुबह सुबह मूड खराब करने, वो कहता करवट बदल चुका था और वो उठकर दरवाजा खोल चुकी थी। मामा इतनी देर बाद दरवाजा क्यों खोला, सुजैन पूछते हुए अंदर दाखिल हुई, जबकि मरवा को देखकर आयजा अपना मुंह बस हो चुकी थी। चची, आपने लहंगा क्यों चेंज किया? अभी मैंने दुल्हन को फिर से देखना था, वो सुर्खी से बोली थी। चाची, आज फिर से दुल्हन बनेंगी, तब देख लेना, हाशिर बोलता हुआ इन लोगों के पास आया। रियली, वो खुशी से दोनों हाथों की ताली बजाकर बोली। फिर तो आज रात को हम दुल्हन के साथ सोएंगे, वो सुजैन को देखती हुई खुलकर बोली थी। जी नहीं, इसकी बात सुनकर अब हाशिर अपना मुंह बसोर चुका था। जी चाचू, मामा हमारे साथ सोएगी, सुजैन कहते हुए मरवा की गोद में बैठी थी। यस, अभी वो कुछ बोलता कि मरवा ने इसको एक नज़र देखकर कहा, फ्रेश होकर आ जाओ, नाश्ते के लिए कमरे में दाखिल होती सीरत भाभी ने कहा। इन सबको देखता वलमाल से कपड़े लेता वॉशरूम में घुसा था। वलीमे की तकरीब बहुत शानदार तरीके से अंजाम पाई थी। वो ब्लू पेंट कोट में सारी महफिल की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा रहा था, जबकि वो उसके साथ ग्रे और ब्लू मैक्सी में बहुत प्यारी लग रही थी। वो सब लोग हॉल से ऑफिस आकर सोने के लिए जा चुके थे, जबकि वो रूम में सोफे की पुष्ट से सर लगाए आंखें मूंदे बैठी थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता, दोबारा से दरवाज़ा लॉक कर चुका था। इसकी आमद पर भी इसने आंखें नहीं खोली थी। वो चलता हुआ सोफे पर इसके करीब आकर बैठ गया। थक गई हो, वो इसके चेहरे को आंखों में बसाए पूछ रहा था। वो सर को दाएं बाएं हिलाती सीधी होकर बैठी थी। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। तुम्हें तो बुखार है, हाशिर ने हाथ बढ़ाकर इसके माथे पर रखते हुए कहा। जी, सर में दर्द है, ये कहते हुए इसका हाथ अपने माथे से हटा चुकी थी। इसका यूं हाथ हटाना वो महसूस कर चुका था। वो सोफे से बामुश्किल उठती एक कपड़े लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी कि लड़खड़ाकर जमीन पर गिरती कि इसके मजबूत बाजू से थाम चुके थे। वो धुंधली आंखों से इसकी आंखों में देख रही थी कि सर पर हाथ रखती होशो खरत से बेगानी हो गई। मरवा, मरवा, उसका गाल थपथपाते हुए बोल रहा था।
پھر اس کو باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لٹاتا، کپ کپاتے ہاتھوں سے پاکٹ سے موبائل نکالتا، ڈاکٹر کو کال کر رہا تھا۔ وہ اب بیڈ پر بیٹھا اس کے پاؤں سینڈل سے داد کر رہا تھا، پھر اس کو سیدھا کرتے بلینکٹ سے کور کرنے لگا۔ 5 منٹ کے اندر ڈاکٹر وہاں موجود تھا۔ اس کو چیک کرنے کے بعد وہ پرچی حاشر کو تھما چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، ہوا کیا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے کسی چیز کا بہت اسٹریس لیا ہے۔ لیکن آپ پریشان مت ہوں، شادی کی تھکاوٹ اور رخصتی کی وجہ سے اکثر لڑکیاں اسٹریس لے لیتی ہیں۔ میں نے ان کو انجیکشن دے دیا ہے، صبح تک ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجاتا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا باہر نکلا۔ جاؤ انہیں باہر چھوڑ کے آؤ، وہ ڈاکٹر کی دی ہوئی پوچھی پرچی بھی پاس کھڑی ملازمہ کے ہاتھ میں پکڑاتا بولا تھا۔ اس کے نکلتے ہی اس نے دروازہ بند کیا۔ وہ صوفے سے وہ سوٹ اٹھاتا بیڈ کی طرف بڑھا جس کو لیے وہ چینج کرنے جا رہی تھی۔ اس کو بیڈ پر یوں بے سوچ پڑے دیکھ کر اس کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ ابھی کل وہ کتنی خوش تھی، اس سے باتیں کر رہی تھی، اور آج خاموشی سے اس بیڈ سے لگی تھی۔ بیڈ پر ایک جانب کپڑے رکھتا وہ احتیاط سے اس کے سر سے دوپٹہ آزاد کرتے ہوئے اب اس کے بال بے حد نرمی سے کھول رہا تھا۔ وہ اس کو آرام دہ حالت میں لٹانا چاہتا تھا۔ اب وہ اٹھ کر روم کی لائٹ آف کرتا، اس تک بڑھا اور اوپر سے بلینکٹ ہٹاتا اس کے کپڑے چینج کر رہا تھا۔ یہ کام وہ لائٹ آن رکھ کر زیادہ آسانی سے کر سکتا تھا، اور وہ اس کا محرم تھا، ہر طرح کا حق رکھتا تھا اس پر، لیکن وہ اس کی بے ہوشی میں اس کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ پل میں وہ اپنا کام کر کے اٹھا اور لائٹ آن کر کے اس کی میکسی الماری میں ہینگ کرتا بیڈ تک آیا تھا۔ ٹھنڈا پانی اور پٹیاں میرے روم میں دے جاؤ، وہ انٹرکام اٹھا کر بولا تھا، اور کچھ ہی دیر میں وہ بیڈ پر بیٹھا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کی پٹیاں کر رہا تھا۔ وہ اب تک پینٹ کوٹ پہنے ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلا کیے بیٹھا تھا، لیکن کوٹ اتار چکا تھا۔ اس کی بے ہوشی میں وہ خود کو مکمل فراموش کیے اس کے پاس بیٹھا، مکمل توجہ اور محبت کے ساتھ اس کی پٹیاں کر رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ لڑکی کتنی عزیز ہو گئی تھی اس کے لیے، یا پھر ہمیشہ ہی عزیز تھی، لیکن وہ سمجھ نہیں سکتا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اسے آہستہ آہستہ سب یاد آنے لگا تھا کہ کیسے وہ بے ہوش ہوئی۔ اپنی بے ہوشی کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا، لیکن اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی ٹھنڈے پانی سے اس کی پٹیاں کر رہا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے پاس نیم دراز حاشر کو دیکھا۔ وہ ابھی تک ولیمے والی شرٹ اور پینٹ میں موجود تھا۔ ٹائی اور کوٹ اس کے پاؤں کے پاس بیڈ پر بے ترتیب پر رکھے ہوئے تھے۔ حاشر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ زوہا کی باتیں اس کے ذہن میں گھومی تھی۔ جب وہ ولیمے کے فنکشن سے واپس آ کر اس کو روم میں بٹھا کر کسی کام سے باہر نکلا تھا تو زوہا اس کے روم میں آئی تھی۔ مروہ، تم نے کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ تم بھی تو ایک لڑکی ہو، اور لڑکی ہوتے ہوئے تم میرے دل کو روند گئی۔ وہ صوفے پر اس کے پاس بیٹھی چہرے پر جھوٹی افسردگی تاریکی یہ بول رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، مروہ نے ناسمجھی سے زوہا کو پوچھا۔ جب تک تم حاشر سے نہیں ملی تھی کتنا خوش تھے ہم لوگ، کتنی کیئر کرتا تھا وہ میری، وہ صرف مجھ سے محبت کرتا تھا، اور پھر تم نے میری زندگی میں آ کر مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، وہ مکاری سے کہتے ہوئے اپنی جھوٹے آنسو پونچھ رہی تھی۔ محبت؟ مروہ لفظ محبت کو دہرا کر اس کے روئے روئے چہرے کو دیکھتے بولی۔ ہاں محبت، بہت محبت کرتا تھا حاشر مجھ سے۔ لندن میں رہتے ہوئے بھی اس نے کبھی مجھے اگنور نہیں کیا تھا، ہمیشہ مجھ سے رابطے میں رہتا اور کہتا تھا کہ وہ بہت جلد واپس آ کر مجھے اپنی دلہن بنا کر لے جائے گا۔ کہتے ہوئے وہ اپنے نظر نہ آنے والے آنسو ایک بار پھر صاف کرنے لگی۔ پھر وہ جب تم سے ملا تو مجھے جیسے بھول گیا۔ مروہ، تم نے میری زندگی میں آ کر میری ساری خوشیاں چھین لی، وہ کہتی ہوئی بھاگنے والے انداز میں باہر کی جانب بڑھی تھی۔ اس کی باتیں سوچ کر اس کو اپنی آنکھیں نم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے آنسو صاف کرنے چاہے تو اپنا بازو دیکھ کر چونکی، پھر خود پر سے بلینکٹ ہٹاتی آنکھیں حیرت سے کھولی اپنے چینج لباس کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک دم تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی تیزی پر سویا ہوا حاشر بھی اٹھ بیٹھا تھا۔ کیسی طبیعت ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ میرے کپڑے کس نے چینج کیے؟ وہ اس کی بات کو اگنور کرتا پوچھ رہا تھا۔ باتوں سے تو ٹھیک لگ رہی ہو، وہ بھی اس کی بات اگنور کرتا بولا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ اب وہ روحان سی ہو کر بولی تھی۔ کس کی ہے اتنی جرأت؟ وہ اس کو بازو سے تھام کر اپنے قریب کرتا بولا تھا، اپنے سر کو نہ میں دائیں بائیں ہلاتی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کس کی اجازت سے؟ اب وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، تمہارے آرام کے لیے مجھے یہ کرنا پڑا، بٹ لائٹ آف تھی، ڈونٹ وری۔ اس کی بات سے وہ تھوڑی سکون میں آئی تھی۔ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کو چھوتا وہ اس کے بال کان کے پیچھے کرنے لگا تھا۔ ہاتھ مت لگائے مجھے پلیز، وہ کہتی بری طرح سے۔ اس کا ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ کیا ہوا ہے مروہ؟ اس کے بدلتے رویے کی وجہ نہ سمجھتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ میں اب سمجھی کہ کیوں آپ نے مائدہ سے شادی نہیں کی، اور کیوں آپ کبھی میری محبت کو نہیں سمجھ سکے، وہ کہتی ہوئی رو رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔
بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں. پہلے آپ نے مجھے اپنے پیار میں پاگل بنا کر چھوڑا، پھر مائدہ کو اور اب زوہا کو. وہ غصے اور افسوس سے کہہ رہی تھی، جبکہ زوہا کا نام سن کر وہ ساری بات صحیح معنوں میں سمجھ چکا تھا. تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ وہ اذیت سے اس کو دیکھتے پوچھ رہا تھا. سمجھتی ہی تو اب ہوں. میں تو آپ کو کتنی بیوقوف تھی میں. وہ کہتے ہوئے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے پھوٹ پھوٹ کر رہی تھی. تم تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہو نا، پھر اتنی بے اعتباری کیوں؟ وہ اس کا بازو تھام کر بولا تھا. کتنا اذیت ناک تھا اس کو اپنے کردار کا ثبوت دینا، لیکن وہ پھر بھی اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا. جائیں آپ یہاں سے. نفرت ہو رہی ہے مجھے خود سے، اپنے اس دل سے اور اپنے وجود سے. کتنا اذیت ناک تھا نا اس کو اپنے کردار کا ثبوت دینا، لیکن وہ پھر بھی اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا. جائیں آپ یہاں سے. نفرت ہو رہی ہے مجھے خود سے، اپنے اس دل سے اور اپنے وجود سے. کتنی زیادتی کی میں نے خود سے اور میرے دل نے مجھ سے. یہ کہہ کہ میں آپ کو چاہتی رہی اور آج جیسے انسان کو خود چھونے کی اجازت دے دی. اس سب کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی. اس کی باتیں سن کر خود پر بے تحاشا ضبط کرتے ہوئے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی. وہ بلینکٹ غصے سے ایک طرف پھینکتا، سرخ آنکھیں لیے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر نکلا تھا. اس کے باہر نکلتے وہ گرنے والے انداز میں بیڈ پر لیٹی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی. وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے کہ حاشر زوہا کو گھسیٹنے والے انداز میں لاتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑا کر چکا تھا. ہاں تو بتاؤ سب کو کہ اتنے سالوں سے میں نے تمہیں آسرے میں رکھا ہوا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا. بتاؤ ان سب کو کہ میں ہمیشہ سے تم سے کانٹیکٹ میں رہا تھا. اب بولتی کیوں نہیں؟ وہ دھاڑنے والے انداز میں بولا تھا. ڈائننگ ہال میں موجود سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے. حاشر بیٹا، خوشیوں والا گھر ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ امی آپ نے تو اس کو چنا تھا میرے لیے. وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا. وہ خاموش بیٹھی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی. بیٹا ہوا کیا ہے؟ رابعہ بیگم اپنی کرسی سے اٹھتی ہوئی پریشانی سے بولی تھی. ماما، اس نے میری بیوی سے کہا ہے کہ وہ ہم دونوں کے درمیان میں آ گئی، ورنہ میں یعنی حاشر اس زوہا سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اسے شادی کرنا چاہتا تھا. وہ کہتے ہوئے اس بے وفا پر بھی ایک نظر ڈال گیا تھا. زوہا بیٹا، آپ نے کیا واقعی ایسا کہا ہے؟ رابعہ بیگم پوچھتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی. ہاں کہا ہے میں نے، اور سچ ہی تو کہا ہے. تم نہ صحیح لیکن میں تم سے بےحد انتہا محبت کرتی ہوں حاشر، اور اگر یہ تمہاری زندگی میں نہ آئی ہوتی تو ایک دن تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو جاتی اور تم میرے ہوتے. وہ بھی دھاڑتے ہوئے بے شرمی سے سب اگل رہی تھی. وہ تم سے کبھی بھی کسی بھی صورت شادی نہ کرتا زوہا. ماما حاشر سے بہت پہلے ہی تمہارے متعلق پوچھ چکی تھی اور وہ تم سے شادی کرنے سے انکار کر چکا تھا. شاید وہ بہت پہلے ہی تمہاری اصلیت جانتا تھا. سب کو اس کے انکشاف پر حیرت میں مبتلا دیکھ کر ہاشم بھائی بولے تھے. ان کی بات سن کر مروہ نے خود کو شرمندگی کے گھڑوں میں دھنستا محسوس کیا تھا. ان سب کی باتیں وہ ایک جتلاتی نظر مروہ پر ڈال کر باہر نکلا تھا. حاشر بیٹا. رابعہ بیگم کے آوازوں پر بھی وہ رکا نہیں تھا، بلکہ گھر سے باہر نکل گیا تھا. ان سب باتوں کے بعد اس کو اپنا وہاں رکنا بہت مشکل لگا تھا. وہ روم کی طرف گئی تھی اور دروازہ اندر سے لاک کرتی وہیں زمین کے سامنے ڈھہ گئی تھی. زمین کے ساتھ ڈھہ سی گئی تھی. کتنی بیوقوف تھی وہ، اپنی محبت اپنے شوہر پر یقین نہ کر سکی. اس کو یہ اذیت میں مبتلا کر گئی تھی. اس کو بار بار حاشر کی اس سے شکوہ کرتی سرخ آنکھیں یاد آ رہی تھی. اس کے اتنے غلط رویے کے باوجود بھی وہ گھر والوں کے سامنے خود کے لیے اس کی بے اعتباری چھپا گیا تھا. یہ سب باتیں اس کی اذیت کو اور بڑھا رہی تھی اور وہ پھر سے سر گھٹنوں میں دیے شدت سے روئی تھی. گرین پیروں تک آتی فراک پہنے، بالوں کو کرل کیے، لائٹ سا میک اپ کیے وہ آئینے کے سامنے کھڑی تیسری بار اپنا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی. صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی تھی، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں تھا. وہ اپنا فون آف کیے نہ جانے کہاں بیٹھا تھا. وہ ابھی آئینے کے سامنے ہی کھڑی تھی جب وہ روم میں داخل ہوا. آپ کہاں گئے تھے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی. اچھا چھوڑے، یہ بتائیں کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ گھوم کر اس کو پوچھ رہی تھی. وہ خاموشی سے دیکھ رہا تھا جو ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اچھا نا، آئی ایم سوری. وہ کہتی ہوئی اس کا ہاتھ تھام گئی تھی. مجھ جیسے مرد کا ہاتھ تھام رہی ہو تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ مرد تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے؟ وہ سخت لہجے میں کہتے ہوئے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھ سے ہٹا چکا تھا. آئندہ مجھ جیسے مرد کے قریب آنے کی کوشش مت کرنا. وہ چبا چبا کر بولا. کچھ بھی نہیں کریں گے آپ، جانتی ہوں میں، اور آؤں گی آپ کے پاس. کیا کر لیں گے؟ جو کرنا ہے کر لیں، جو بھی آپ کو، بٹ پلیز مجھے معاف کر دیں. وہ التجائیہ لہجے میں کہہ رہی تھی. مجھے تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ وہ کہتا بیڈ سے پلو اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھا تھا اور لائٹ آف کرتا وہاں لیٹ چکا تھا. وہ وہیں اندھیرے میں کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی. پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ڈریس چینج کرنے چلی گئی. وہ 3 دن سے اس کو منانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی چکی تھی، لیکن وہ نہیں مانا تھا. رابعہ بیگم اور راحیل صاحب واپس پنڈی جا چکے تھے
اور زوہا کو وہ لوگ دبئی اس کے والد کے پاس بھیج چکے تھے۔ حاشر اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اپنا بزنس جوائن کر چکا تھا۔ اس وقت وہ واش روم میں شاور لے رہا تھا جب ملازمہ ہاتھ میں شرٹ پکڑے روم میں داخل ہوئی۔ یہ سر نے پریس کرنے کے لیے دی ہے، وہ بتاتی ہوئی شرٹ مروہ کو پکڑا کر جا چکی تھی۔ شرٹ کو دیکھتے مروہ کے دماغ میں گھنٹی بجی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آلریڈی لیٹ ہو چکا ہے۔ دیکھتی ہوں کیسے اب مجھ سے بات نہیں کرتے، یہ کہتے ہوئے وہ شرٹ کا ایک بٹن توڑ کر شرٹ بیڈ پر ڈال چکی تھی اور خود سوئی ڈھونڈتی اس میں دھاگا ڈال رہی تھی کہ وہ واش روم سے باہر نکل آیا۔ شرٹ پہنتے آئینے کے سامنے آتے بٹنز بند کرنے لگا۔ وہ دور کھڑی اس کی ساری حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ شٹ کہتے ہوئے وہ الماری کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ وہ پھرتی سے اس تک آئی۔ کیا ہوا؟ بٹن ٹوٹ گیا؟ لائیں میں ٹانگ دوں؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتی بول رہی تھی جبکہ وہ اس کو اگنور کرتا الماری کی طرف بڑھا تھا۔ ارے 1 منٹ لگے گا نا، لائیں۔ وہ ایک بار پھر اس تک پہنچتی، اس کی شرٹ ایک ہاتھ سے پکڑ چکی تھی۔ وہ اپنی شرٹ اس کے ہاتھ سے چھڑواتا الماری سے دوسری شرٹ نکال کر پہنتا، ہلکے سے اپنے بال سیٹ کرتا باہر نکلا تھا۔ وہ افسردگی سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ چاروں اس وقت لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سیرت اور ہاشم نہیں جانتے تھے کہ اس دن کے بعد سے ان کا رشتہ اتنا ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ سیرت اور مروہ اپنی باتوں میں مصروف تھی کہ ہاشم کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ وہ فون اٹھا کر بات کرنے کے بعد رکھ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ ہاشم چائے کا سپ لیتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ احسن کو جس میٹنگ پر بھیجا تھا وہ اس سے مینیج نہیں ہو رہی، ہم میں سے کسی ایک کو وہاں آج ہی پہنچنا ہوگا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بتا رہا تھا۔ تو بھائی میں چلا جاتا ہوں، آپ کا یہاں ہونا ضروری ہے، وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، تم پیکنگ کر لو، تمہیں آج ہی لاہور کے لیے نکلنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر مروہ نے چونک کر حاشر کو دیکھا تھا لیکن وہ اس کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ جی بھائی، وہ کہتا روم کی طرف گیا تھا۔ ایکسکیوز می مروہ۔ مروہ کپ ٹیبل پر رکھتی اس کے پیچھے گئی تھی۔ وہ روم میں آئی تو وہ بیگ صوفے پر رکھے الماری کھولے پیکنگ کر رہا تھا۔ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اس کو پوچھ رہی تھی لیکن وہ اس کا کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ دیے بغیر اپنے کام میں مصروف۔ اگر آپ کا جانا اتنا ہی ضروری ہے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں نا پلیز، وہ کہتی ہوئی اس کا بازو تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کر چکی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی ایک بار پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ اچھا تو یہ بتا دیں کب تک آئیں گے آپ؟ پتہ نہیں، یہ کہتا وہ ڈریس چینج کرنے چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ اس کو باہر آتا دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ جلدی آ جائیں گے نا؟ ایک منٹ، وہ اس سے روندی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی جبکہ وہ بغیر اس کی بات کا جواب دیے بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھی آنسو بہانے لگی تھی۔ اس نے کار پوچھ تک پہنچ کر مڑ کے دیکھا تو وہ اس کے پیچھے نہیں آئی تھی۔ تکلیف سے لب کو چلتا وہ باقی سب سے ملتا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ خود ہی تو اس سے بے پناہی برت رہا تھا، پھر اس کا نہ آنا اس سے بڑا برا کیوں لگا تھا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتیں وہ اب تک اپنے دل سے نہیں نکال پایا تھا۔ وہ اس کی بے اعتباری کی وجہ سے اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ خود کو جوڑنے کے لیے اسے فی الحال وقت چاہیے تھا۔ وہ 2 دن لاہور میں تھا اور اس کی غیر موجودگی میں وہ پورا دن گھر میں یہاں سے وہاں پھرتی۔ اس کو دیکھنے کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ اس کو دیکھے بغیر رہنا اس کے لیے مشکل تھا۔ 2 دن سے اس نے سوزین کو اپنے پاس بلوا لیا تھا۔ جب وہ اسکول سے آ جاتی تو سوزین اور عائزہ کے ساتھ اس کا اچھا وقت گزر جاتا، لیکن اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ ان 2 دنوں میں اس نے حاشر کو بے تحاشا مس کیا تھا۔ آج سیرت بھابھی سے پتہ چلا تھا کہ وہ 11 بجے اسلام آباد پہنچ جائے گا۔ وہ شام سے ہی اپنے روم کو ڈیکوریٹ کر رہی تھی۔ تمام تر تیاریاں اس نے خود کی تھی۔ روم میں انٹر ہوتے ہی بالکل سامنے والی دیوار پر نظر جاتی تھی۔ اس نے آئی لو یو لکھنے کے لیے اس دیوار کا انتخاب کیا تھا۔ ریڈ لیٹرز بلونز کے ساتھ اس نے دیوار پر آئی لو یو لکھا تھا۔ ڈور کے بالکل پاس زمین پر گلاب کی پتیوں سے سوری لکھا تھا اور پورے روم میں زمین پر تھوڑی تھوڑی فاصلے سے گلاب کی پتیوں سے چھوٹے چھوٹے دل بنائے تھے اور سرخ و سفید ہارٹ شیپ بلونز کو زمین پر کہیں کہیں پھینکا گیا تھا اور کچھ ہارٹ شیپ بلونز کو سیلنگ کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ بیڈ پر سفید چادر ڈالے اس پر بھی خوبصورت سا دل بنایا۔ روم میں موجود ڈریسنگ ٹیبل، صوفوں اور سائڈ ٹیبل پر بھی پھولوں کی پتیاں بکھیری گئی تھیں۔ پورے روم میں وہ روم اسپرے کی مدد سے خوشبو بکھیرتی باہر نکلی تھی۔ گھڑی پر نظر دہرائی تو ابھی 9 بجے تھے۔ وہ جلدی سے کچن کی طرف گئی اور حاشر کا فیوریٹ پاستا بنایا، پھر روم میں آ کر شاور لیتی عام دنوں سے زیادہ خود کو تیار کرنے لگی۔ آج اس نے سرخ رنگ کی ساڑی پہنی تھی، لمبے بالوں کو اسٹریٹ کر کے کمر پر کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ ڈارک ریڈ کلر کی اسٹک اور ہیوی میک اپ کے ساتھ وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود پر پرفیوم تبھی اسے باہر سے اس کی آواز آئی اور وہ ہاشم بھائی اور سیرت بھابھی سے مل رہا تھا۔ اس کی نصیحت کے مطابق ملازمہ پاستا اس کے روم میں دینے آئی تو اس کو یوں تیار دیکھ کر ماشاءاللہ کہتی ٹرے تھمائے وہاں سے چلی گئی۔ وہ کچھ دیر میں روم میں داخل ہوا تو ہر جگہ اندھیرا دیکھ کر اس کا دل بجھ سا گیا۔
وہ تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ کاش وہ اس کے انتظار میں بیٹھی ہو، لیکن وہ تو شاید سو چکی تھی۔ اب اس نے 2 قدم آگے بڑھا کر روم لاک کیا تھا کہ اس کو اپنے پاؤں کے نیچے کچھ محسوس ہوا، اور تازہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو اس کے نتھوں سے ٹکرائی تھی۔ ابھی وہ کچھ سمجھ پاتا کہ پورا روم روشنی سے نہا گیا۔ روم کو اس طرح سے ڈیکوریٹ دیکھ کر وہ کبھی روم کو تو کبھی مروہ کو دیکھتا، جو اس کے سامنے کھڑی اس کا سکون چین سب لوٹ رہی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ اس کے آگے بڑھتی پوچھ رہی تھی۔ وہ سب اگنور کرتا اس کی بات کا جواب دیے بغیر چینجنگ روم کی طرف بڑھا۔ اس کے آنے تک وہ پاستا پلیٹ میں نکال کر بیڈ پر رکھے ٹرے میں رکھ چکی تھی۔ وہ باہر آ کر بیڈ پر بیٹھا تھا۔ آپ کے لیے بنایا ہے اسپیشل، وہ کہتی ٹرے کی جانب سرکاتی ہوئی بولی۔ بھوک نہیں ہے مجھے، وہ کہتا بیڈ پر دراز ہوا تھا، لیکن اس نے پوری احتیاط کی تھی کہ بیڈ پر بنا دل خراب نہ ہو۔ تھوڑا سا تو ٹیسٹ کر لیں، اسپیشل آپ کے لیے بنایا ہے، آپ کا تو فیوریٹ تھا، وہ ٹوٹے دل لیکن مضبوط لہجے کے ساتھ بولی تھی۔ اب نہیں پسند، وہ کہتا آنکھوں پر بازو رکھ چکا تھا۔ میرا کیا قصور ہے حاشر؟ بس یہی نہ کہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، آپ کے ساتھ کسی اور کو تصور کرنا تو دور، کسی کا نام بھی نہیں سن سکتی۔ میں آپ سے بار بار اپنی بے اعتباری کی معافی مانگ چکی ہوں، اپنی غلطی پر شرمندہ بھی ہوں، لیکن آپ اتنے پتھر دل نکلیں گے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ آنکھوں سے بازو ہٹائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کو مسلسل دیکھنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ آج اس کو نظر بھر کر دیکھنے سے ڈر رہا تھا کہ کہیں اسے اپنے حاشر کی نظر نہ لگ جائے۔ بہت ظالم ہے آپ حاشر، وہ کہتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ آئی نیڈ یو حاشر، وہ ہچکیوں کے درمیان اس کو کہہ رہی تھی، جبکہ اس کے رونے پر وہ اٹھ کر اس تک آیا تھا اور بغیر کچھ کہے اس سے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ شکر ہے مان گیا یار، اتنے منتیں کروائی ہیں ہماری ہیروئن کی۔ آئی ایم سوری، وہ کہتا اس کی پیشانی پر لب رکھ چکا تھا۔ میں زیادہ اوور ری ایکٹ کر گیا تھا شاید، میں تم سے یہ سب ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ تم نے مجھ سے محبت کا دعویٰ تو کر لیا لیکن اعتبار نہ کر سکی۔ مروہ میں تم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی محبت کے ہاتھوں خود پر لگنے والے الزامات سے میرا دل چھلنی ہو گیا تھا۔ اتنے دن تک تم مجھ سے ناراض رہ کر میں نے تم سے زیادہ اذیت خود کو دی ہے، وہ کہتے ہوئے مسلسل اس کی کمر سے ہلا رہا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے سے لگی اب بھی آنسو بہا رہی تھی۔ بالکل چپ، جب اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر اس کا چہرہ اوپر کرتا اس کے آنسو اپنے لبوں میں جذب کرنے لگا۔ وہ عجیب سے خمار میں ڈوبا اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوم رہا تھا۔ مروہ آنکھیں بند کیے اس کی محبت اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ پاستا نہیں کھائیں گے؟ وہ آنکھیں بند کیے اس کی گردن پر جھکا اس کو تڑپا رہا تھا کہ مروہ کی آواز کا چہرہ اس کی گردن سے نکال کر اس کا خوبصورت چہرہ دیکھنے لگا۔ لاؤ، کہتے ہوئے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ اب وہ پاستا کا ایک چمچ بھر کر اپنے منہ میں ڈالتا اور دوسرا چمچ بھر کر مروہ کے منہ میں ڈالتا۔ وہ جلد از جلد پاستا ختم کرنا چاہتا تھا۔ پاستا ختم کرتا وہ اب اس کی ساڑی کا پلو ہٹا چکا تھا۔ مروہ تڑپتی ہوئی اب اس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ روم میں کہیں موجود نہیں تھا۔ روم میں ہر جگہ اب بھی پھولوں کی پتیاں اور بلونز پھیلے ہوئے تھے۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس وقت وہ حاشر کی ٹی شرٹ میں موجود تھی۔ اتنے دنوں تک حاشر کی ناراضگی سے وہ مرجھا سی گئی تھی اور آج وہ بالکل کوئی کھلا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی رات کے منظر کو سوچ رہی تھی اور مسکراہٹ اس کے لبوں کو بار بار چھو رہی تھی۔ وہ اپنے ہی خیالات میں گم تھی کہ حاشر ٹیرس سے روم میں داخل ہوا۔ اس کو خود میں یوں مسکراتے دیکھ کر وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اپنے بالوں پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے وہ ہوش میں آئی تھی اور اس کے بالوں جو اس کے چہرے اور کندھوں کو چھو رہے تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر پیچھے کر رہا تھا۔ آپ کہاں تھے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کہہ رہی تھی۔ یہاں، وہ اس کے دل کے مقام پر انگلی رکھ کر بولا تھا۔ اس کی اس حرکت پر وہ گلنار ہوتی نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ فرصت سے اس کے چہرے پر آتے جاتے ہر رنگ کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے تمہیں اور کچھ نہیں آتا؟ وہ اسے کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ منہ بسوڑتی پوچھ رہی تھی۔ تم مجھے ہر جگہ کیوں یاد آتی ہو؟ آفس میں، میٹنگز میں، اور جب سوتا ہوں تو خوابوں میں آ کر تنگ کرتی ہو۔ وہ مسکرا کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ نے مس کیا مجھے لاہور جانے کے بعد؟ وہ اس کو دیکھتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ مس تو بہت کیا۔ میں جب وہاں گیا تو جا کر احساس ہوا کہ مجھے تمہیں بھی اپنے ساتھ لے آنا چاہیے تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے بتا رہا تھا۔ ہاں تو لے کر کیوں نہیں گئے؟ وہ شکوا کرتی اس کو اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ اب لے کر جاؤں گا نا، ہم لوگ سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں۔ وہ اس کو بتا رہا تھا۔ ریئلی؟ کب؟ وہ ایکسائٹمنٹ سے پوچھ رہی تھی۔ پرسوں، وہ اس کی تھوڑی کھینچتے ہوئے بتا رہا تھا۔ اچھا میری شرٹ واپس کرو، اس کو کہتا نکلائن سے شرٹ تھام چکا تھا اور وہ حیرت سے آنکھیں پوری کھولے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں دوں گی، کیا کر لو گی؟ تو میں خود لے لوں گا، وہ کہتا اس کی کمر سے شرٹ تھام چکا تھا۔ نہیں، وہ کھلکھلا کر ہنسی اس کے سینے پر ہاتھ رکھی وہ کھلکھلا کر ہنسی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بھی ہنستا ہوا اس کو تنگ کر رہا تھا۔ پورے روم میں ان دونوں کی ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھی۔
وہ کھانا کھا کر روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنا کچھ ضروری کام کر رہا تھا۔ باہر بارش تیز اسپیڈ سے ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک روم میں اس کی غیر موجودگی محسوس کر کے وہ لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کو پورے گھر میں ڈھونڈتا آوازیں دے رہا تھا، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر سیڑھیوں سے نیچے آتی روشنی پر گئی۔ وہ بنا آواز کیے احتیاط سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا تھا۔ سامنے وہ بال کھولے بارش سے بھیگی گول گول گھوم رہی تھی۔ وہ شیٹ کے نیچے ہاتھ بازو سے باندھ کر کھڑا کچھ پل ہی یوں ہی چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی مروہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے طرف بلا رہی تھی۔ حاشر ہاتھ بڑھا کر لائٹ بند کر چکا تھا۔ اب چھت پر ہر طرف اندھیرا تھا۔ کہیں دور سے آتی ہلکی روشنی میں وہ اس کو دیکھتا آہستہ قدم اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پاس آ کر اس نے ایک جھٹکے سے مروہ کو کمر سے کھینچ کر خود سے لگایا۔ وہ جو خوشی سے جھوم رہی تھی، اس کی اچانک کی جانے والی حرکت پر اپنی ساری شوق سے بھلائے اسے اپنے ساتھ بھیگتا دیکھ رہی تھی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ وہ بھی بارش میں پورا بھیگ چکا تھا۔ مروہ اس کو پیچھے دھکیل کر بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے خود سے لگا گیا تھا۔ شرم اور جھجک سے خود کو دوپٹے سے کور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ بارش کی وجہ سے اس کے کپڑے بھیگ کر اس کے بدن کے ساتھ چپک چکے تھے اور اس کے بعد کی ساری خوبصورتی نمایاں ہو رہی تھی۔ حاشر کی شوق نظریں خود پر محسوس کرتی، ہر وقت تمہارے گال اور گردن اور کندھوں کو چھوتے ہیں۔ مجھے تو ان بالوں سے بھی جلسی ہوتی ہے، ہر وقت تمہارے گال اور گردن اور کندھوں کو چھوتے ہیں۔ تیز بارش میں اپنی رکتی سانسوں کو اس کی موجودگی میں بحال کرنا مشکل تھا۔ اوپر سے اس کی باتیں، اس کا ٹکنا سانس، اس کے ہاتھوں کا لمس، اور اب وہ اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ شاید وہ آج اس کی سانسیں روکنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اپنے کالر پر کھینچاؤ محسوس کر کے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نرمی سے آزادی بخش چکا تھا۔ وہ گرنے کے انداز میں اپنا سر اس کے سینے سے ٹکائے تیزی سے اپنی کھڑتی سانسیں بحال کر رہی تھی۔ حاشر ہنستے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ کچھ بولے بغیر اپنے بازو اس کی گردن میں حائل کر چکی تھی۔ وہ بولتی بھی تو کیا، اس میں کچھ بولنے کی سکت کہاں رہی تھی۔ وہ اسے یوں ہی اٹھائے روم میں داخل ہوا تھا۔ اسے نیچے اتارتا خود الماری کی طرف بڑھا۔ یہ لو چینج کر کے آؤ، وہ اسے نائٹ ڈریس تھماتا بولا تھا۔ وہ چینج کر کے آئی، تب تک وہ بھی گیلے کپڑے چینج کیے بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ اسے واش روم سے باہر نکلتے دیکھ کر حاشر نے بیڈ پر لیٹے لیٹے ہی اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ سست قدموں سے چلتی بیڈ تک پہنچی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ بیڈ پر لیٹا چکا تھا۔ مروہ جانتی تھی کہ اس نے آج اسے خود موقع دیا ہے اور اب وہ اس موقع کو ہرگز جانے نہیں دے گا۔ اس کو اپنے پاس لیٹاتے اب وہ اس پر کمفرٹر ڈال چکا تھا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر رہا تھا۔ مروہ آنکھیں زور سے بند کر چکی تھی۔ سو جاؤ، وہ اس کو اپنے مزید قریب کرتا اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چوم کر بولا تھا۔ مروہ نے اس کی بات سن کر جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ جی، وہ حیرت سے بولی تھی۔ اگر نہیں سونا تو بتا دو، وہ بند آنکھوں سے بولا تھا۔ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ کہتی اس کی کمر پر بازو حائل کیے سر اس کے سینے سے لگاتی آنکھیں موند گئی تھی۔ اس وقت وہ دونوں مل کر پیکنگ کر رہے تھے۔ شام 5 بجے ان لوگوں کو اپنے ہنی مون ٹرپ کے لیے جانا تھا۔ سعدیہ بیگم اور سوزین کو سعودیہ گئے 3 دن ہو چکے تھے۔ سوزین کی ایگزامز کے بعد وہ دونوں سعدیہ بیگم کے بھائی کے پاس کچھ عرصے کے لیے رہنے چلی گئی تھی۔ عائزہ اور سیرت بھابھی بھی کل اپنی امی کے گھر رہنے کے لیے جا رہی تھی، کیونکہ عائزہ کو اسکول سے چھٹیاں ہو چکی تھیں۔ وہ دونوں بھی آج سوئٹزرلینڈ کے لیے نکل رہے تھے۔ اس وقت وہ دونوں ہی بیڈ پر ایک بیگ رکھے کھڑے تھے۔ وہ صرف 1 ہفتے کے لیے جا رہے تھے، اس لیے ایک ہی بیگ میں تھوڑے سے کپڑے رکھ رہے تھے۔ یہ شرٹ بھی رکھیں، بہت اچھی لگتی ہے آپ پر، وہ الماری میں سے ایک شرٹ نکالتی اس سے بول رہی تھی۔ پیکنگ تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ وہ بیڈ پر رکھے ایکسٹرا کپڑے اٹھا رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے ایک فراک لیتا وہ بیگ میں رکھ چکا تھا۔ اس حرکت پر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میری فیوریٹ فراک ہے یہ، جب بھی تم پہنتی ہو بالکل کوئی شہزادی لگتی ہو۔ اس کی بات سن کر وہ مسکراتی ہوئی سر ہلا کر الماری کی طرف بڑھی تھی اور ہاتھ میں پکڑے ہینگرز الماری۔ 1 گھنٹہ پہلے وہ لوگ سوئٹزرلینڈ پہنچ چکے تھے۔ وہ وہاں پہلے سے بک کروائے گئے ہوٹل میں گئے تھے۔ ہوٹل کا روم زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ چھوٹے لیکن ڈبل بیڈ پر سفید چادر بچھائی گئی تھی اور سفید ہی پلو رکھے گئے تھے۔ روم کے ساتھ ایک ٹیرس بھی تھا جو اس روم کی خوبصورتی کو اور زیادہ بڑھا رہا تھا۔ ٹیرس پر کھڑے ہو کر دیکھنے سے سامنے ایک خوبصورت واٹر فال نظر آتا تھا اور تحت نگاہ سبزار پہاڑ بھی نظر آ رہے تھے۔ اس وقت وہ دونوں روم میں بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ وہ پارک میں جائیں گے اور رات کا کھانا باہر کھا کر آئیں گے۔ آج ان کا پہلا دن تھا اور سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ کچھ پلان نہیں کیا تھا، لیکن وہ وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان پہاڑوں کو دیکھ کر دل کرتا کہ کاش میں ایک پرندہ ہوتی اور فضاؤں میں اڑتی، وہ کھوئی ہوئی انداز میں حاشر سے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ اس کی بات پر کچھ سوچتا مسکرایا تھا۔ آج ان کو یہاں آئے 5 دن گزر چکے تھے اور ان لوگوں نے اس وقت کو بہت انجوائے کیا تھا۔ کبھی وہ اس ملک کے سب سے اونچے پوائنٹ پر جاتے اور کبھی بادلوں کے درمیان سیڑھیاں چڑھتے اونچائی سے جا کر دیکھتے، وہ اس دنیا کو دیکھتے
وہ اتنے دنوں میں یہاں موجود بہت سے ریسٹورینٹ کا کھانا ٹرائی کر چکے تھے اور اس کے علاوہ وہ لوگ لینڈسکیپ بھی انجوائے کر چکے تھے اور مروہ کی خواہش کو دیکھتے ہوئے وہ پیرا گلائڈنگ بھی کر چکے تھے۔ آج اس کا ارادہ پھر سے کچھ ایڈونچر کرنے کا تھا۔ وہ مروہ کو لیے ایک پہاڑ کی جانب بڑھا۔ وہاں وہ آج اسے لیے بادلوں کے پاس پہاڑوں کے درمیان اڑنا چاہتا تھا۔ ایک بہت بڑا عقاب جس کے پر کھلے تھے جیسے وہ اڑنے کے لیے تیار تھا۔ اس کے نیچے 4 لوگوں کے لیٹنے کے لیے اسٹینڈ بنائے گئے تھے جس میں ان دونوں کو بہت اچھی طرح سے سیٹ کرنے کے بعد فضا میں اڑایا گیا۔ ان لوگوں کو عقاب کے نیچے فضا میں اڑنا خوف میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ ایکسائٹمنٹ ایڈونچر خوشی بھی دے رہا تھا۔ وہ تیزی ہوا کے جھونکوں میں پہاڑی کے درمیان بادلوں کے قریب اس عقاب کے ساتھ اڑ رہے تھے۔ کچھ ہی پل میں وہ لوگ زمین پر واپس آئے تو وہ حاشر کے سینے سے لگی تھی۔ اس کی ٹانگیں ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ مزہ آیا؟ وہ اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بہت زیادہ، اور آپ ساتھ تھے تو مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگا، وہ اس کے سینے سے سر ٹکائے کھڑی اس کو بتا رہی تھی۔ حاشر اس کو کمر سے تھام کر خود سے لگائے کھڑا تھا۔ وہ اس لڑکی کی ہر خواہش پوری کر دینا چاہتا تھا جو اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ اس نے جھک کر اس کے لبوں کو ہلکا سوچ ہوا۔ وہ اس کی حرکت پر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کتنے بے شرم ہیں آپ، کہیں بھی کچھ بھی کر دیتے ہیں، وہ کہتی ہوئی اس کے سینے پر مکہ مار کر پیچھے ہٹی۔ یہاں کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، وہ مسکرا کر کہتا ایک بار پھر سے خود سے لگا گیا تھا۔ آج آئرلینڈ دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو اسلام آباد واپس جانا تھا۔ یہ دن ان لوگوں کے لیے یادگار تھے۔ مروہ نے یہ دن بہت انجوائے کیے تھے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے بیڈ پر لیٹی تھی۔ حاشر کی چھیڑخانی سے 1 گھنٹہ پہلے ہی وہ جاگ چکی تھی۔ حاشر، مجھے یہ سب کچھ بالکل فیری ٹیل جیسا لگتا ہے، دل چاہتا ہے ہم دونوں ہمیشہ کے لیے یہیں پر رہ جائیں۔ اس کی بات سن کر وہ اپنے ہاتھ میں تھاما مروہ کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا گیا۔ میں بہت خوش ہوں کہ تمہیں یہ سب اچھا لگا، دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس کے بالوں میں چلاتے ہوئے وہ بول رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ حاشر کہ آپ میری زندگی میں آئے، آپ نے میری محبت کو مکمل کر دیا۔ وہ تھوڑی اس کے سینے سے ٹکائے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ میری زندگی میں آ کر تم نے میری بے رنگ زندگی میں خوبصورت رنگ بھر دیے تھے۔ میرا زندگی میں آنا مجھے سمجھا گئی کہ کیوں آج تک کوئی بھی لڑکی میرے دل کے قریب نہیں آ سکی، کیونکہ تمہارا مجھے اللہ سے مانگنا قبول ہو چکا تھا۔ تمہاری دعاؤں کا سہارا ہمیشہ سے میرے ارد گرد موجود تھا۔ تمہاری شدت سے مانگی دعاؤں نے کبھی مجھے کسی اور کا ہونے نہیں دیا۔ وہ کہتا اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اسے خود میں شدت سے بھینچ گیا۔ آئی لو یو میری جان، اینڈ تھینکس میری زندگی میں آنے کا، مجھ سے محبت کرنے کا، وہ اسے خود سے لگائے بول رہا تھا۔ آئی لو یو 2 3 4، آپ کا شکریہ میری محبت کو قبول کرنے کا، وہ شوقی سے کہتی سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ وہ لوگ کل صبح ہی اسلام آباد پہنچ چکے تھے اور کل پورا دن ان کا آرام کرتے گزرا تھا۔ آج ڈنر کے بعد وہ بیڈ پر نیم دراز کوئی مووی دیکھنے میں مصروف تھا۔ مروہ بھی اس کے ماتھے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے اس کے پاس بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ پوری توجہ سے مووی دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی حرکت پر وہ اس کی جان متوجہ ہو چکا تھا۔ مجھے گول گپے کھانے ہیں، وہ کہتی ہوئی دوپٹہ شانوں پر ٹکاتی بیڈ سے اتر کر اس کی طرف آئی تھی۔ مجھے گول گپے کھلانے لے کر جائیں، وہ کہتی اس کا بازو تھام کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس ٹائم؟ وہ گھڑی دیکھتا حیرت سے پوچھ رہا تھا، جہاں گھڑی 11 بجا رہی تھی۔ جی اس ٹائم۔ اب اٹھے نا پلیز، وہ کہتی اب LED بند کر رہی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے باہر آیا۔ کچھ دیر وہ سڑکوں پر گاڑی دہراتا رہا، پھر ایک جگہ چھوٹا سا ٹھیلا نظر آیا۔ اس وقت وہ یہی ہے۔ وہ کچھ فاصلے تک گاڑی روکے کھڑا مروہ کی طرف دیکھ کر بولا، کوئی بات نہیں نا، یہیں سے کھلا دیں، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ حاشر نے گاڑی میں بیٹھتے ہی ہاتھ کے اشارے سے چھوٹے بچے کو بلایا اور 1 پلیٹ گول گپے لانے کا کہا۔ نہیں 2، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ مجھے نہیں کھانا، وہ اس کو بتا رہا تھا، لیکن میں 2 پلیٹیں کھاؤں گی، وہ ہاتھ کی 2 انگلیاں کھول کر اس کے چہرے کے سامنے کرتی بولی۔ مروہ کے اس انداز پر وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ 2 پلیٹیں، وہ اس چھوٹے لڑکے کی طرف دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لڑکا 1 پلیٹ لا کر اسے تھما چکا تھا اور وہ ایک کے بعد دوسرا گول گپا منہ میں ڈالتی بہت مزے کے ساتھ کھٹا پانی پی رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ ویسے تمہیں کب سے گول گپے پسند آنے لگے؟ کالج لائف میں تو تم بالکل بھی نہیں کھاتی تھی، وہ اس کی طرف دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ ہاں پسند تو نہیں تھے، آج نہ جانے کیوں اتنا دل چاہ رہا کھانے کا، آپ بھی کھائیں نا، وہ کہتی اس کی طرف پلیٹ بڑھا گئی۔ ویسے بہت جلد خیال نہیں آ گیا، وہ اسے دوسری پلیٹ کے ساتھ انصاف کرتے دیکھ کر پوچھ رہا تھا جب مروہ نے ہاتھ بڑھا کر ایک گول گپا اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ یہ تو بہت اسپائسی ہے مروہ، تم کیسے کھا رہی ہو؟ وہ گول گپا کھا کر سی کرتا اسے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، لیکن بہت مزہ آ رہا ہے، وہ مصروف انداز میں بولی تھی۔ ابھی وہ گول گپے کھانے کے بعد چھوٹے بچے کو پیسے پکڑا رہا تھا کہ ایک لڑکا ہاتھوں میں گجرے سے بھری اسٹک پکڑے اس کے پاس آیا۔ سر گجرے لے لیں میڈم کے لیے،
وہ کہتے ہوئے اس کا جواب سنے بغیر 2 گجرے اسٹک سے اتار کر حاشر کی طرف بڑھا چکا تھا۔ حاشر نے وہ گجرے تھام کر گود میں رکھے، اس لڑکی کی طرف پیسے بڑھائے، پھر گاڑی کے شیشے بند کرتا مروا کی طرف متوجہ ہوتے اس کا ہاتھ تھام کر گجرے پہنانے لگا، پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے چہرے تک لاتا، پہلے ان پھولوں کی خوشبو سونگھتا اپنی سانسیں مہکا گیا تھا، پھر اس کے دونوں ہاتھ پر باری باری شدت سے اپنے لب رکھ گیا۔ تھینکس، وہ محبت سے اس کو دیکھتی بول رہی تھی۔ ویلکم، وہ کہتا سینے پر ہاتھ رکھے سر کو ہلکا سا جھکا گیا تھا۔ اس کے انداز پر مروا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ایسا ہی تھا اس کا پیار، وہ اپنے ہر انداز سے اس کو جتاتا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن اپنی زبان سے اظہار محبت کم ہی کیا کرتا تھا۔ آج وہ کافی تھوڑا لیٹ جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس وقت دن کے 12 بج رہے تھے اور وہ لوگ کچھ وقت سے پہلے ہی نیند سے جاگے تھے۔ اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کو ناشتے کی ٹیبل سے اٹھتا دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ اچار لینے، وہ کہتی کرسی پر دھکیل رہی تھی۔ اچار ناشتے میں وہ کنفیوز نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا، تب بھی وہ چکرا کر زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ وہ اسے کمر سے تھام گیا تھا۔ کیا ہوا ہے مروا؟ وہ اسے دوبارہ سے کرسی پر بٹھاتا۔ کچھ بھی نہیں، شاید آج ناشتہ لیٹ کیا ہے اس لیے چکر آ گئے۔ آپ پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں، وہ اسے تسلی دینے والے انداز میں بولی۔ پریشان کیسے نہیں ہوں، تو مجھے پہلے بتاؤ کیا ہوا ہے، ایسا اور بالکل سچ بتانا، وہ اسے وارن کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی عادت ہے صحت کے بارے میں لاپرواہی برتنا۔ جی کل بھی ایسے ہی چکر آیا تھا، وہ اسے نظریں چراتی بول رہی تھی۔ مجھے لگا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے، وہ ڈرتی ہوئی بول رہی تھی۔ اٹھو، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ سختی سے کہتا اسے بھی شانوں سے تھام کر کھڑا کر چکا تھا، مگر وہ ابھی کچھ کہتی کہ اس کو خود کو گھورے جانے پر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس وقت وہ دونوں ہی کچھ ضروری ٹیسٹ اور ڈاکٹر کے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی رپورٹ دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ مبارک ہو آپ کو، یو آر گوئنگ ٹو بی پیرنٹ، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے ان کو بتا رہی تھی، جبکہ وہ دونوں حیرت اور خوشی کی عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھے۔ آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہے، ڈاکٹر حاشر کو کہتی ہوئی مروا کی طرف دیکھ کر رہی تھی۔ ڈاکٹر ان لوگوں کو اور بھی ہدایت دے رہے تھے، جن کو سن کر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، حاشر ڈاکٹر کا بےحد مشکور ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے سر ہلا کر مسکرا کر دونوں کو دیکھا، وہاں سے وہ دونوں گاڑی تک آئے تھے۔ تھینک یو سو مچ مروا، وہ کہتا اس کا ہاتھ تھام کر بولا تھا۔ اسی لیے وہ ایک ریسٹورینٹ میں گیا تھا، وہاں اس نے مروا سے خوبصورت سا کیک کٹ کروایا تھا۔ وہ دونوں ہی بےحد خوش تھے، خوشی ان کی آنکھوں سے واضح ہو رہی تھی۔ حاشر کی آنکھوں ہلکی سی نمی ہوئی تھی، جبکہ خوشی اور شکر سے مروا کی آنکھوں نے بھی آنسو بہا ڈالے تھے۔ کیک کا ٹکڑا اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالتا اس کے آنسو پوچھ رہا تھا۔ مروا نے بھی کیک کا پیس اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا، جسے کھانے کے بعد وہ مروا کی فنگرز پر لگے کیک کو کھا رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر مروا کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر ریسٹورینٹ سے باہر نکالتا ایک بیکری میں داخل ہوا تھا، اور وہاں سے مٹھائی پیک کرواتے ہوئے وہ لوگ گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اس وقت کھانے کی ٹیبل پر سب لوگ ہی موجود تھے۔ رابعہ بیگم اور راحیل صاحب بھی خوشی کی خبر سن کر ان کے پاس فوراً پہنچ چکے تھے۔ سب مروا کا خیال رکھ رہے تھے اور اسے ہدایات بھی کر رہے تھے۔ وہ ان سب کی باتیں سنتی شرما بھی رہی تھی۔ عائزہ، آپ کو بہن چاہیے یا بھائی؟ ماما میرے پاس بہن تو ہے سوزین، اب مجھے بھائی چاہیے، وہ خوشی سے بتا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پیارا سا بھائی دے۔ رابعہ بیگم عائزہ کے گال کو چھوتے ہوئے بولی تھی۔ دادو، بھائی کب آئے گا؟ اس کے پوچھنے پر سب ہنسنے لگے۔ لیکن عائزہ، مجھے تو آپ کی جیسی گڑیا چاہیے، وہ کھانا کھاتے ہوئے عائزہ کا چہرہ دیکھ کر بولا۔ مروا کو کیا پسند ہے؟ سیرت بھابھی نے مروا کا ہاتھ تھام کر پوچھا تو وہ شرما گئی۔ سب اس کے جواب کے منتظر تھے۔ مجھے ایک چھوٹا حاشر چاہیے، وہ شرماتی ہوئی آہستہ آواز میں بولی تھی۔ اس کی خواہش پر سب کے چہرے خوشی سے کھل گئے تھے، جبکہ حاشر ہاتھ بڑھا کر اس کی گود میں رکھا ہاتھ تھام چکا تھا۔ ارے بھائی بیٹا ہو یا بیٹی، اچھی صحت والے ہوں، راحیل صاحب مسکرا کر بولے تھے۔ آمین سب کے لبوں سے ایک ساتھ نکلا تھا۔ تھوڑی اذان ہو جائے میں پھر کنٹینیو کرتی ہوں۔ اور دوسری بات، اذان ہو رہی ہے یار، پلیز اللہ تعالیٰ مجھے میرا چینل مونیٹائز کروا دے، آمین ثم آمین، میرے 1000 سبسکرائبرز ہو جائیں، آمین 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 آمین۔ اس وقت وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی بے حد پریشان تھی۔ اس سارے عرصے میں سب نے اس کا بے حد خیال رکھا تھا۔ رابعہ بیگم اور راحیل صاحب دونوں ہی اسلام آباد ان لوگوں کے پاس رہ رہے تھے، اور 5 ماہ پہلے ہی سعدیہ بیگم اور سوزین بھی پاکستان آ چکی تھی۔ اس وقت ڈاکٹر سب کو روم سے باہر بھیج چکی تھی، لیکن وہ حاشر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ چکی تھی۔ وہ اس کو کسی صورت خود سے دور نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ وہ مسلسل آنسو بہاتی حاشر کو دیکھ رہی تھی۔ حاشر سے تسلی دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا،
تم رو کیوں رہی ہو؟ پریشان نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، ڈاکٹر مروہ کو محبت سے کہتی۔ حاشر کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا چکی تھی۔ وہ حاشر کو باہر بھیجتی اب بھی اس سے ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف کر چکی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد ہاسپٹل کے روم میں سب لوگ موجود تھے۔ حاشر مروہ کے پاس بیڈ پر بیٹھا اسے سوپ پلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے لبوں پر لگا سوپ ٹشو کی مدد سے صاف کر رہا تھا۔ سعدیہ بیگم اس چھوٹے سے گل کو کمبل میں لپیٹ کر رابعہ بیگم کے پاس روم میں رکھے صوفے پر بیٹھی تھی۔ سب کے چہروں پر خوشیاں صاف ظاہر تھیں۔ تھینک یو سو مچ، میں زندگی کو ایک بار پھر سے حسین بنانے کے لیے، وہ کہتا مروہ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جب کسی پر راہیل صاحب سوزین اور عائزہ کو لے کر روم میں داخل ہوئے۔ وہ دونوں خوشی سے پھلی نہیں سما رہی تھی۔ بیبی بیبی کہتے بھاگ کر سعدیہ بیگم کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ دادو میرا بھائی ہے نا یہ؟ عائزہ خوشی اور ایکسائٹمنٹ سے رابعہ بیگم سے پوچھ رہی تھی۔ جی گڑیا، آپ کا بھائی ہے، جبکہ سوزین تو سعدیہ بیگم کی گود سے اپنے بھائی کو لینے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اس کو اٹھانا ہے، سوزین جدی لہجے میں بولی تھی۔ مجھے بھی، عائزہ نے بھی منہ بسور کر کہا تھا، جبکہ وہ لوگ ان لوگوں کو صوفے پر بٹھا کر تھوڑی دیر کے لیے باری باری ان کا بھائی ان کی گود میں پکڑا چکے تھے۔ ان دونوں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ رات کو آپ لوگوں میں سے پیشنٹ کے ساتھ صرف ایک فرد رک سکتا ہے، روم میں داخل ہوتی ہوئی نرس نے کہا تھا، کیونکہ گھڑی رات کے 9 بجا رہی تھی۔ بابا، آپ سب کو اپنے ساتھ گھر لے جائیں، مروہ کے ساتھ میں رک جاؤں گا، حاشر کہتا وہ بیڈ سے کھڑا ہوا تھا، جبکہ وہ لوگ سر ہلاتے حاشر کو اس کا شہزادہ پکڑا کر باہر نکلے تھے۔ حاشر نے جھک کر اس کا ماتھا چوما تھا۔ اس کا نام کیا رکھو گے؟ وہ مروہ کی طرف آتا پوچھ رہا تھا۔ روحیل، وہ جھٹ سے بولی، جبکہ وہ مسکرا کر سر ہلاتا روحیل کو مروہ کی گود میں دے چکا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوتی انہیں لبوں سے لگا رہا تھا۔ یہ تمہارے لیے میری طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ، وہ کہتا پاکٹ سے انگوٹھی نکال کر اس کے بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی میں پہنا چکا تھا۔ میری زندگی کو مکمل کرنے کا شکریہ، وہ کہتا اس کے لبوں کو ہلکا سا چھوتا ہوا اس کی پیشانی سے اپنے پیشانی ٹکا کر بولا تھا۔ مروہ اس کی محبت لیے دل ہی دل میں اللہ کی بہت شکر گزار تھی، جس نے ان کی انکہی محبت کو موزانہ طریقے سے مکمل کیا تھا۔ ختم شد۔ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔